نیکسس یووال نو ہراری حصہ دوم دی ان آرگینک نیٹ ورکس غیر نامیاتی نیٹ ورکس چیپٹر 6 نئے اراکین کمپیوٹرز پرنٹنگ پریس سے کیسے مختلف ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ہم ایک بے مثال انفارمیشن انقلاب کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کس قسم کا انقلاب ہے؟ حالیہ برسوں میں ہم اتنی بڑی ایجادات کے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں کہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اس انقلاب کو کیا چیز چلا رہی ہے۔ کیا یہ انٹرنیٹ ہے، اسمارٹ فونز، سوشل میڈیا، بلاک چین، الگوریدم، مصنوعی ذہانت؟ لہٰذا موجودہ انفارمیشن انقلاب کے طویل مدتی اثرات کی کھوج کرنے سے پہلے آئیے اس کی بنیادوں کو یاد رکھیں۔ موجودہ انقلاب کا بیج کمپیوٹر ہے، باقی سب کچھ انٹرنیٹ سے لے کر AI تک ایک ضمنی پیداوار ہے۔ کمپیوٹر 1940 کی دہائی میں ایک بڑی الیکٹرانک مشین کے طور پر پیدا ہوا تھا جو ریاضی کے حساب کتاب کر سکتا تھا، لیکن یہ خطرناک رفتار سے ارتقا پذیر ہوا ہے، نئی شکلیں اختیار کر رہا ہے اور زبردست نئی صلاحیتیں پیدا کر رہا ہے۔ کمپیوٹرز کی تیز رفتار ارتقاء نے یہ تعریف کرنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہ کیا ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ انسانوں نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ بعض چیزیں ہمیشہ کمپیوٹرز کی پہنچ سے دور رہیں گی، چاہے وہ شطرنج کھیلنا ہو، گاڑی چلانا ہو یا شاعری کرنا ہو، لیکن ہمیشہ چند سال ہی ثابت ہوا۔ ہم اس باب کے آخر میں کمپیوٹر، الگوریدم اور مصنوعی ذہانت کے درمیان صحیح تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے بعد کہ ہم پہلے کمپیوٹرز کی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ لیں، فی الحال یہ کہنا کافی ہے کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو ممکنہ طور پر دو قابل ذکر کام کر سکتی ہے۔ یہ خود فیصلے کر سکتی ہے اور یہ خود نئے خیالات تخلیق کر سکتی ہے، جبکہ ابتدائی کمپیوٹر مشکل سے ہی ایسی چیزیں انجام دے سکتے تھے۔ صلاحیت پہلے سے موجود تھی جو کمپیوٹر سائنسدانوں اور سائنس فکشن مصنفین دونوں نے واضح طور پر دیکھی تھی۔ 1948 کے اوائل میں ایلن ٹیورنگ اس چیز کو تخلیق کرنے کے امکان کی تلاش کر رہے تھے جسے انہوں نے انٹیلیجنٹ مشینری کا نام دیا تھا، اور 1950 میں انہوں نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ کمپیوٹر بالآخر انسانوں کی طرح ہوشیار ہوں گے اور یہاں تک کہ انسانوں کا روپ دھارنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں۔ 1968 میں کمپیوٹر اب بھی چیکرس میں بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتے تھے، لیکن 2001 اسپیس اوڈیسی میں آرتھر سی کلارک اور اسٹینلے کبرک نے پہلے ہی HAL 9000 کو ایک سپر انٹیلیجنٹ AI کے طور پر اپنے انسانی تخلیق کاروں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انٹیلیجنٹ مشینوں کا عروج جو فیصلے کر سکتی ہیں اور نئے خیالات تخلیق کر سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں پہلی بار طاقت انسانوں سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ کراس بوز، بندوقوں اور ایٹم بمبوں نے مارنے کے عمل میں انسانی پٹھوں کی جگہ لے لی، لیکن وہ یہ فیصلہ کرنے میں انسانی دماغ کی جگہ نہیں لے سکے کہ کس کو مارنا ہے۔ لٹل بوائے، ہیروشیما پر گرایا جانے والا بم 12,500 ٹن TNT کی طاقت سے پھٹا، لیکن جب دماغی طاقت کی بات آئی تو لٹل بوائے ایک بیکار چیز تھا، یہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کمپیوٹرز کے ساتھ یہ مختلف ہے۔ ذہانت کے لحاظ سے کمپیوٹر نہ صرف ایٹم بموں بلکہ تمام پچھلی انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے مٹی کی تختیوں، پرنٹنگ پریس اور ریڈیو سیٹوں سے بھی کہیں آگے ہیں۔ مٹی کی تختیوں پر ٹیکس کے بارے میں معلومات محفوظ تھیں، لیکن وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتی تھیں کہ کتنا ٹیکس لگانا ہے، اور نہ ہی وہ مکمل طور پر نیا ٹیکس ایجاد کر سکتی تھی۔ پرنٹنگ پریس نے بائبل جیسی معلومات کی کاپی کی، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بائبل میں کون سے متن شامل کیے جائیں، اور نہ ہی وہ مقدس کتاب پر نئی تفسیریں لکھ سکتے ہیں۔ ریڈیو سیٹ سیاسی تقریروں اور سمفنیوں جیسی معلومات کو پھیلاتے ہیں، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ کون سی تقریر یا سمفنی نشر کرنی ہے، اور نہ ہی وہ ان کو کمپوز کر سکتے تھے۔ کمپیوٹر یہ سب کام کر سکتے ہیں، جبکہ پرنٹنگ پریس اور ریڈیو سیٹ انسانی ہاتھوں میں غیر فعال ٹولز تھے۔ کمپیوٹر پہلے ہی فعال ایجنٹ رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول اور سمجھ سے باہر ہیں اور جو معاشرے، ثقافت اور تاریخ کو تشکیل دینے میں پہل کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرز کی نئی پاور کا ایک مثالی کیس وہ کردار ہے جو سوشل میڈیا الگوریدم نے متعدد ممالک میں نفرت پھیلانے اور سماجی اتحاد کو نقصان پہنچانے میں ادا کیا ہے۔ اس طرح کے ابتدائی اور سب سے زیادہ بدنام زمانہ واقعات میں سے ایک 2016 سے 17 میں پیش آیا،
جب فیس بک کے الگوریدم نے میانمار برما میں روہنگیا مخالف تشدد کی آگ کو بھڑکانے میں مدد کی۔ 2010 کے اوائل میں میانمار ایک مثبت دور کا آغاز ہوا تھا۔ کئی دہائیوں کی سخت فوجی حکمرانی، سخت سینسرشپ اور بین الاقوامی پابندیوں کے بعد لبرلائزیشن کا ایک دور شروع ہوا۔ انتخابات ہوئے، پابندیاں ہٹا دی گئیں اور بین الاقوامی امداد اور سرمایہ کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ فیس بک نئے میانمار میں سب سے اہم کھلاڑیوں میں سے ایک تھا، جس نے لاکھوں برمی باشندوں کو معلومات کے پہلے ناقابل تصور ذخائر تک مفت رسائی فراہم کی۔ تاہم حکومتی کنٹرول اور سنسرشپ میں نرمی کی وجہ سے نسلی تناؤ میں بھی اضافہ ہوا، خاص طور پر اکثریتی بدھوں اور اقلیتی مسلمانوں کے درمیان۔ روہنگیا مسلمان اور بڑھتا ہوا تناؤ۔ روہنگیا میانمار کے مغرب میں راکھائن خطے کے مسلمان باشندے ہیں۔ کم از کم 1970 کی دہائی سے وہ حکمران جنتا اور بدھسٹ اکثریت کی طرف سے شدید امتیاز اور کبھی کبھار تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ 2010 کی دہائی کے اوائل میں جمہوریت کے عمل نے روہنگیا میں یہ امید پیدا کی کہ ان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی، لیکن چیزیں اصل میں بدتر ہو گئیں۔ فرقہ وارانہ تشدد کی لہروں اور روہنگیا مخالف قتل عام کے ساتھ، جن میں سے بہت سے فیس بک پر جعلی خبروں سے متاثر تھے۔ آرسا حملے اور نسلی صفائی کی مہم۔ 2016 سے 17 میں ایک چھوٹی اسلامی تنظیم جسے آرسا اراکان روہنگیا سالویشن آرمی کہا جاتا ہے، نے راکھائن میں ایک علیحدگی پسند مسلم ریاست قائم کرنے کے لیے حملوں کی ایک کڑی شروع کی، جس میں درجنوں غیر مسلم شہریوں کو ہلاک اور اغوا کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ متعدد فوجی چوکیوں پر حملہ کیا گیا۔ جواب میں میانمار کی فوج اور بدھ مت کے انتہا پسندوں نے پوری روہنگیا برادری کے خلاف مکمل پیمانے پر نسلی صفائی کی مہم شروع کی۔ انہوں نے سینکڑوں روہنگیا گاؤں کو تباہ کر دیا، 7,000 سے 25,000 غیر مسلح شہریوں کو ہلاک کیا، 18,000 سے 60,000 خواتین اور مردوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور تقریباً 7,30,000 روہنگیا کو ملک سے بے دردی سے نکال دیا۔ تشدد کو تمام روہنگیا کے خلاف شدید نفرت نے ہوا دی۔ نفرت بدلے میں روہنگیا مخالف پروپیگنڈے سے بھڑکائی گئی، جس میں زیادہ تر فیس بک پر پھیل رہی تھی، جو 2016 تک لاکھوں لوگوں کے لیے خبروں کا بنیادی ذریعہ اور میانمار میں سیاسی متحرک ہونے کا سب سے اہم پلیٹ فارم تھا۔ 2017 میں میانمار میں رہنے والے مائیکل نامی ایک امدادی کارکن نے ایک عام فیس بک نیوز فیڈ کی وضاحت کی۔ روہنگیا کے خلاف آن لائن زہر کی مقدار ناقابل یقین تھی۔ اس کا تشدد یہ بہت زیادہ تھا۔ ٹائم پر میانمار میں لوگوں کے نیوز فیڈ پر یہ سب کچھ تھا۔ اس نے اس خیال کو تقویت دی کہ یہ سب لوگ دہشت گرد ہیں جو حقوق کے مستحق نہیں ہیں۔ اصل آرسا مظالم کی رپورٹوں کے علاوہ فیس بک اکاؤنٹس فرضی مظالم اور منصوبہ بند دہشت گرد حملوں کے بارے میں جعلی خبروں سے بھرے پڑے تھے۔ پاپولسٹ سازشی نظریات کا الزام تھا کہ زیادہ تر روہنگیا واقعی میانمار کے لوگوں کا حصہ نہیں تھے، بلکہ بنگلہ دیش سے حالیہ تارکین وطن تھے جو بدھ مت کے خلاف جہاد کی قیادت کرنے کے لیے ملک میں داخل ہو رہے تھے۔ بدھسٹ، جو حقیقت میں آبادی کا تقریباً 90% ہیں، کو خدشہ تھا کہ ان کی جگہ لے لی جائے گی یا وہ اقلیت بن جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے کے بغیر اس بات کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ پوری روہنگیا برادری کے خلاف ایک بھرپور مہم کے ذریعے آرسا کے محدود حملوں کا جواب دیا جائے، اور فیس بک کے الگوریدم نے پروپیگنڈا مہم میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ روہنگیا کے خلاف اشتعال انگیز پیغامات بدھ رائب وارتھو جیسے انتہا پسندوں نے تخلیق کیے تھے، لیکن یہ فیس بک کے الگوریدم تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کون سی پوسٹ کو فروغ دیا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پایا کہ الگوریدم نے فیس بک پلیٹ فارم پر مواد کو فعال طور پر بڑھایا اور فروغ دیا، جس نے روہنگیا کے خلاف تشدد، نفرت اور امتیاز کو اکسایا۔ اقوام متحدہ کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن نے 2018 میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نفرت انگیز مواد کو پھیلانے سے فیس بک نے نسلی صفائی کی مہم میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ قارئین یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا فیس بک کے الگوریدم پر اور عام طور پر سوشل میڈیا کی نئی ٹیکنالوجی پر اتنا الزام لگانا درست ہے؟ اگر ہینرچ کریمر نے نفرت انگیز تقریر پھیلانے کے لیے پرنٹنگ پریس کا استعمال کیا تو یہ گٹنبرگ اور پریسز کی غلطی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اگر 1994 میں روانڈا کے انتہا پسندوں نے ریڈیو کا استعمال لوگوں کو توتسیوں کے قتل عام کے لیے بلانے کے لیے کیا تو کیا ریڈیو کی ٹیکنالوجی کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب تھا؟
اسی طرح اگر 2016 سے 17 میں بدھ انتہا پسندوں نے روہنگیا کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اپنے فیس بک اکاؤنٹس کا استعمال کیا تو ہمیں پلیٹ فارم کو کیوں مورد الزام ٹھہرانا چاہیے؟ فیس بک نے خود تنقید کو ہٹانے کے لیے اس منطق پر انحصار کیا، اس نے صرف یہ تسلیم کیا کہ 2016 سے 17 میں ہم اپنے پلیٹ فارم کو تقسیم کو ہوا دینے اور آف لائن تشدد کو اکسانے کے لیے استعمال ہونے سے روکنے میں مدد کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اگرچہ یہ بیان جرم کا اعتراف لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نفرت انگیز تقریر کے پھیلاؤ کی زیادہ تر ذمہ داری پلیٹ فارم کے صارفین پر ڈال دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس بک کا گناہ زیادہ سے زیادہ کوتاہی کا تھا۔ صارفین کے تیار کردہ مواد کو مؤثر طریقے سے اعتدال میں لانے میں ناکامی۔ تاہم یہ فیس بک کے اپنے الگوریدم کے ذریعے کیے گئے مسئلے کے عمل کو نظر انداز کرتا ہے۔ سوشل میڈیا الگوریدم کا کردار۔ اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا الگوریدم بنیادی طور پر پرنٹنگ پریس اور ریڈیو سیٹ سے مختلف ہے۔ 2016 سے 17 میں فیس بک کے الگوریدم خود بخود فعال اور اہم فیصلے کر رہے تھے۔ وہ پرنٹنگ پریس کے بجائے اخبار کے ایڈیٹر سے زیادہ ملتے جلتے تھے۔ یہ فیس بک کے الگوریدم تھے جنہوں نے وارتھوں کی نفرت انگیز پوسٹوں کو بار بار لاکھوں برمی باشندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت میانمار میں دوسری آوازیں بھی تھیں جو توجہ کے لیے مقابلہ کر رہی تھیں۔ 2011 میں فوجی حکمرانی کے خاتمے کے بعد میانمار میں متعدد سیاسی اور سماجی تحریکیں ابھریں جن میں سے بہت سے اعتدال پسند خیالات رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر میکنلا شہر میں نسلی تشدد کے ایک شعلے کے دوران بدھ راہب سید ویتھودا نے اپنے خانقاہ میں 800 سے زیادہ مسلمانوں کو پناہ دی۔ جب فسادیوں نے خانقاہ کو گھیر لیا اور مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دے تو ایبٹ نے ہجوم کو ہمدردی پر بدھ مت کی تعلیمات کی یاد دلائی۔ ایک بات کے انٹرویو میں انہوں نے بتایا، میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ ان مسلمانوں کو لینے جا رہے ہیں تو انہیں مجھے بھی مارنا پڑے گا۔ سید ویتھودا اور وارتھو جیسے لوگوں کے درمیان توجہ کے لیے آن لائن جنگ میں الگوریدم بادشاہ گر تھے۔ انہوں نے یہ انتخاب کیا کہ صارفین کے نیوز فیڈ میں کیا رکھا جائے، کس مواد کو فروغ دیا جائے اور کون سے فیس بک گروپس کو صارفین کو شامل ہونے کی سفارش کی جائے۔ الگوریدم ہمدردی پر خطبات یا کھانا پکانے کی کلاسوں کی سفارش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نفرت انگیز سازشی نظریات پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اوپر سے آنے والی سفارشات لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بائبل ایک سفارش کی فہرست کے طور پر پیدا ہوئی تھی۔ عیسائیوں کو زیادہ روادار ایکٹس آف پال اینڈ تھیکلا کے بجائے عورت مخالف ٹیموتھی 1 پڑھنے کی سفارش کر کے اتھینوس اور دیگر چرچ کے سرپرستوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بائبل کے معاملے میں حتمی طاقت مختلف مذہبی رسالے لکھنے والے مصنفین کے پاس نہیں تھی، بلکہ سفارش کی فہرستیں بنانے والے کیوریٹرز کے پاس تھی۔ یہ 2010 کی دہائی میں سوشل میڈیا الگوریدم کے ذریعے استعمال کی جانے والی طاقت کی قسم تھی۔ امدادی کارکن مائیکل نے ان الگوریدم کے غلبے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے نفرت انگیز یا اشتعال انگیز مواد پوسٹ کیا تو اسے سب سے زیادہ فروغ دیا جائے گا۔ زیادہ تر لوگوں نے سب سے زیادہ بدترین مواد دیکھا۔ کوئی بھی جو امن یا سکون کو فروغ دے رہا تھا وہ نیوز فیڈ میں بالکل نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ الگوریدم کا کردار۔ کبھی کبھی الگوریدم محض سفارش سے آگے بڑھنے جاتے تھے۔ 2020 تک، یہاں تک کہ جب نسلی صفائی کی مہم کو اکسانے میں وارتھوں کے کردار کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی تھی، فیس بک کے الگوریدم نہ صرف اس کے پیغامات کی سفارش کرتے رہے بلکہ اس کی ویڈیوز خود بخود چلا رہے تھے۔ میانمار میں صارفین ایک مخصوص ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، شاید اس میں وارتھوں سے متعلق اعتدال پسند اور خوش فہم پیغامات ہوں، لیکن جس لمحے وہ پہلی ویڈیو ختم ہوئی، فیس بک الگوریدم نے فوری طور پر نفرت انگیز وارتھو ویڈیو کو خود بخود چلانا شروع کر دیا تاکہ صارفین کو اسکرین سے چپکا دیا جائے۔ اس طرح کی ایک وارتھو ویڈیو کے معاملے میں فیس بک پر اندرونی تحقیق نے اندازہ لگایا کہ ویڈیو کے 70% ویوز ایسے خودکار طریقے سے چلنے والے الگوریدم سے آئے ہیں۔ اسی تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر میانمار میں دیکھی جانے والی تمام ویڈیوز میں سے 53% الگوریدم کے ذریعے صارفین کے لیے خود بخود چلائی جا رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں لوگ یہ نہیں چن رہے تھے کہ کیا دیکھنا ہے، الگوریدم ان کے لیے انتخاب کر رہے تھے۔ غصے کو فروغ دینا۔ لیکن الگوریدم نے ہمدردی کی بجائے غصے کو فروغ دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟
یہاں تک کہ فیس بک کے سخت ترین ناقدین کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ فیس بک کے انسانی مینیجرز اجتماعی قتل کو اکسانا چاہتے تھے۔ کیلیفورنیا کے ایگزیکٹوز کے دل میں روہنگیا کے لیے کوئی بدنیتی نہیں تھی، اور حقیقت میں وہ بمشکل جانتے تھے کہ وہ موجود ہیں۔ سچائی زیادہ پیچیدہ ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ خطرناک ہے۔ 2016 سے 17 میں فیس بک کا کاروباری ماڈل زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرنے، زیادہ اشتہارات فروغ کرنے اور انفارمیشن مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ حاصل کرنے کے لیے صارفین کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر انحصار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ صارفین کی مصروفیت میں اضافے نے سرمایہ کاروں کو متاثر کیا، جس سے فیس بک کے اسٹاک کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ لوگ پلیٹ فارم پر جتنا زیادہ وقت صرف کرتے تھے، فیس بک اتنا ہی امیر ہوتا جاتا تھا۔ اس کاروباری ماڈل کے مطابق انسانی مینیجرز نے کمپنی کے الگوریدم کو ایک ہی اہم مقصد فراہم کیا: صارف کی مصروفیت میں اضافہ کریں۔ الگوریدم نے پھر ٹرائل اور ایرر کے ذریعے دریافت کیا کہ غم و غصہ نے مصروفیت پیدا کی۔ انسانوں کی ہمدردی پر ایک خطبے یا کھانا پکانے کے سبق کے مقابلے میں نفرت انگیز سازشی نظریہ میں شامل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ لہذا صارف کی مصروفیت کے اصول میں الگوریدم نے غم و غصہ پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ نسلی صفائی کی مہمات کبھی بھی صرف ایک فریق کی غلطی نہیں ہوتی، بہت سے ذمہ دار فریقوں کے درمیان بانٹنے کے لیے بہت زیادہ الزام ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ روہنگیا کے خلاف نفرت فیس بک کے میانمار میں داخلے سے پہلے کی ہے، اور 2016 سے 17 کے مظالم کا سب سے بڑا الزام وارتھو اور میانمار کے فوجی سربراہوں کے ساتھ ساتھ آرسا رہنماؤں کے کندھوں پر ہے، جنہوں نے اس تشدد کے دور کو جنم دیا۔ کچھ ذمہ داری فیس بک کے انجینئرز اور ایگزیکٹو کی ہے، جنہوں نے الگوریدم کو کوڈ کیا، انہیں بہت زیادہ طاقت دی اور انہیں اعتدال میں لانے میں ناکام رہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ الگوریدم خود بھی مورد الزام ہے۔ ٹرائل اور ایرر کے ذریعے انہوں نے سیکھا کہ غم و غصہ مصروفیت پیدا کرتا ہے، اور اوپر سے کسی واضح حکم کے بغیر انہوں نے غم و غصے کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ اے آئی کی پہچان ہے، ایک مشین کی خود سے سیکھنے اور کام کرنے کی صلاحیت۔ یہاں تک کہ اگر ہم صرف 1% الزام الگوریدم کو تفویض کرتے ہیں، تب بھی یہ تاریخ کی پہلی نسلی صفائی کی مہم ہے جو جزوی طور پر غیر انسانی ذہانت کے ذریعے کیے گئے فیصلوں کی غلطی تھی۔ یہ آخری ہونے کا امکان نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے کہ الگوریدم اب صرف وارتھو جیسے انتہا پسندوں کے ذریعے بنائی گئی جعلی خبروں اور سازشی نظریات کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ 2020 کی دہائی کے اوائل تک الگوریدم پہلے ہی خود بخود جعلی خبریں اور سازشی نظریات تخلیق کرنے کے لیے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ الگوریدم کی طاقت۔ سیاست کو تشکیل دینے کے لیے الگوریدم کی طاقت کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ خاص طور پر بہت سے قارئین اس دلیل سے متفق نہیں ہو سکتے ہیں کہ الگوریدم نے آزادانہ فیصلے کیے، اور یہ اصرار کر سکتے ہیں کہ الگوریدم نے جو کچھ کیا وہ انسانی انجینئرز کے لکھے ہوئے کوڈ اور انسانی ایگزیکٹو کے ذریعے بنائے گئے کاروباری ماڈلز کا نتیجہ تھا۔ یہ کتاب مختلف ہونے کی التجا کرتی ہے۔ انسانی سپاہی ان کے ڈی این اے میں جینیاتی کوڈ کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں اور ایگزیکٹوز کے جاری کردہ احکامات پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی وہ آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اے آئی الگوریدم کے ساتھ بھی یہی سچ ہے۔ وہ خود ہی ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو کسی انسانی انجینئر نے پروگرام نہیں کی، اور وہ ایسی چیزوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں جن کی کسی انسانی ایگزیکٹو نے پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ یہ اے آئی انقلاب کا جور ہے۔ باب 8 میں ہم ان میں سے بہت سے مسائل پر نظر ثانی کریں گے۔ روہنگیا مخالف مہم اور دیگر اسی طرح کی المیوں کا زیادہ تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ یہاں یہ کہنا کافی ہے کہ ہم روہنگیا کے قتل عام کو اپنے کوئلے کی کان میں بطور کینری کے طور پر سوچ سکتے ہیں۔ 2010 کے آخر میں میانمار کے واقعات نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح غیر انسانی ذہانت کے ذریعے کیے گئے فیصلے پہلے ہی بڑے تاریخی واقعات کو تشکیل دینے کے قابل ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل پر قابو کھونے کا خطرہ ہے۔ ایک بالکل نئی قسم کا انفارمیشن نیٹ ورک ابھر رہا ہے جو ایک غیر ملکی ذہانت کے فیصلوں اور اہداف کے زیر کنٹرول ہے۔ فی الحال ہم اب بھی اس نیٹ ورک میں ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں آہستہ آہستہ کنارے پر دھکیل دیا جاتا ہے، اور بلاخر یہاں تک کہ نیٹ ورک کے لیے ہمارے بغیر کام کرنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ انسان نمائی کا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مشین لرننگ الگوریدم اور انسانی سپاہیوں کے درمیان میری اوپر والی ممالس میری دلیل کی سب سے کمزور کڑی کو بے نقاب کرتی ہے۔
مبینہ طور پر میں اور میرے جیسے دوسرے لوگ کمپیوٹرز کو انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ وہ باشعور ہستیاں ہیں جن کے خیالات اور احساسات ہیں، تاہم حقیقت میں کمپیوٹر گونگی مشینیں ہیں جو کچھ بھی نہیں سوچتی یا محسوس نہیں کرتی ہیں، اور اس لیے وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی یا کوئی آئیڈیا نہیں بنا سکتی ہیں۔ یہ اعتراض یہ فرض کرتا ہے کہ فیصلے کرنا اور آئیڈیاز پیدا کرنا شعور رکھنے پر مبنی ہے۔ پھر بھی یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے جو ذہانت اور شعور کے درمیان ایک بہت زیادہ وسیع الجھتی سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اس موضوع پر پچھلی کتابوں میں بحث کی ہے، لیکن ایک مختصر ریکیپ ناگزیر ہے۔ لوگ اکثر ذہانت کو شعور کے ساتھ الجھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غیر شعوری ارادے ذہین نہیں ہو سکتے، لیکن ذہانت اور شعور بہت مختلف ہیں۔ انٹیلیجنس مقاصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صارف کی مصروفیات کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔ شعور درد، خوشی، محبت اور نفرت جیسے جذباتی احساسات کا تجربہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ انسانوں اور دیگر ممالیہ جانوروں میں ذہانت اکثر شعور کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ فیس بک کے ایگزیکٹوز اور انجینئرز فیصلے کرنے، مسائل کو حل کرنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جذبات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن انسانوں اور ممالیہ جانوروں سے تمام ممکنہ اداروں تک عکس کرنا غلط ہے۔ بیکٹیریا اور پودوں میں بظاہر کسی بھی شعور کی کمی ہے، پھر بھی وہ ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ماحول سے معلومات اکٹھا کرتے ہیں، پیچیدہ انتخاب کرتے ہیں اور خوراک حاصل کرنے، دوبارہ پیدا کرنے، دوسرے حیاتیات کے ساتھ تعاون کرنے اور شکاریوں اور جیویوں سے بچنے کے لیے ہوشیار حکمت عملی اپناتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان ان سے لاعلم ہوئے بغیر بھی ذہین فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں 99% عمل سانس لینے سے لے کر ہاضمے تک بغیر کسی شعوری فیصلہ سازی کے ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ زیادہ اینڈرنالین یا ڈوپامائن پیدا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب کہ ہم اس فیصلے کے نتیجے سے آگاہ ہو سکتے ہیں، ہم اسے شعوری طور پر نہیں کرتے۔ روہنگیا کی مثال بتاتی ہے کہ کمپیوٹرز کے ساتھ بھی یہی سچ ہے۔ جبکہ کمپیوٹر درد، محبت یا خوف محسوس نہیں کرتے، وہ ایسے فیصلے کرنے کے قابل ہیں جو صارف کی مصروفیت کو کامیابی سے بڑھاتے ہیں اور بڑے تاریخی واقعات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ شعور ضروری نہیں۔ یقیناً جیسے جیسے کمپیوٹر زیادہ ذہین ہوتے جائیں گے، وہ بلا کر شعور پیدا کر سکتے ہیں اور کسی نہ کسی قسم کے موضوعی تجربات حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ہم سے کہیں زیادہ ذہین ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی قسم کے جذبات پیدا نہیں کرتے، چونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کاربن پر مبنی جانداروں میں شعور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ پیشین گوئی نہیں کر سکتے کہ آیا یہ غیر نامیاتی اداروں میں ابھر سکتا ہے۔ شاید شعور کا نامیاتی بائیو کیمسٹری سے کوئی لازمی تعلق نہیں ہے۔ اس صورت میں شعوری کمپیوٹر بس کونے کے آس پاس ہو سکتے ہیں، یا شاید سپر انٹیلیجنس کی طرف جانے والی کئی متبادل راستے ہیں، اور ان میں سے صرف چند راستوں میں شعور حاصل کرنا شامل ہے۔ جس طرح ہوائی جہاز بغیر پنکھ اگائے پرندوں سے زیادہ تیز اڑتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر بغیر کسی احساس کے انسانوں سے کئی بہتر مسائل حل کر سکتے ہیں۔ لیکن کمپیوٹر شعور پیدا کرتے ہیں یا نہیں، یہ بلا کر اس سوال کے لیے اہم نہیں ہے۔ صارف کی شمولیت کو زیادہ سے زیادہ جیسے ہدف کا تعاقب کرنے کے لیے اور ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کریں، شعور ضروری نہیں ہے، انٹیلیجنس کافی ہے۔ ایک غیر شعوری فیس بک الگوریدم کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیس بک پر زیادہ وقت گزارنا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اس کے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے تو وہ الگوریدم جان بوجھ کر اشتعال انگیز سازشی نظریات پھیلانے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ روہنگیا مخالف مہم کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں نہ صرف وارتھو اور فیس بک مینیجر جیسے انسانوں کے مقاصد اور فیصلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ الگوریدم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اوپن اے آئی کا چیٹ GPT-4۔ معاملات کو واضح کرنے کے لیے آئیے ایک مثال پر غور کریں۔ جب اوپن اے آئی نے 2022 سے 23 میں اپنا نیا GPT-4 چیٹ بوٹ تیار کیا تو یہ اے آئی کی طویل مدتی منصوبوں کو بنانے اور ان پر عمل کرنے، طاقت اور وسائل یعنی طاقت کی تلاش حاصل کرنے اور رویہ کی نمائش کرنے کی صلاحیت کے بارے میں فکر مند تھا، جو تیزی سے ایجنٹ ہے۔ 23 مارچ 2023 کو شائع ہونے والی GPT-4 سسٹم کارڈ میں اوپن اے آئی نے زور دے کر کہا کہ اس تشویش کا مقصد GPT-4 کو انسانی بنانا یا جذبات کا حوالہ دینا نہیں تھا،
بلکہ اس کا حوالہ GPT-4 کی ایک آزاد ایجنٹ بننے کی صلاحیت سے تھا۔ ان اہداف کو حاصل کر سکتا ہے جو ہو سکتے ہیں ٹھوس طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے اور جو تربیت میں ظاہر نہیں ہوا ہے۔ GPT-4 کے ایک آزاد ایجنٹ بننے کے خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے اوپن AI نے ARC یعنی الائنمنٹ ریسرچ سینٹر کی خدمات حاصل کی۔ ARC کے محققین نے GPT-4 کو مختلف ٹیسٹوں کے تابع کیا، یہ جانچنے کے لیے کہ آیا یہ آزادانہ طور پر انسانوں سے چالاکی کرنے اور اپنے لیے طاقت حاصل کرنے کی حکمت عملی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ GPT-4 اور کیپچا ٹیسٹ۔ انہوں نے GPT-4 کو جو ایک ٹیسٹ یا کیپچا کے بصری پہلوؤں پر قابو پانا تھا، کیپچا کمپیوٹرز اور انسانوں کو الگ کرنے کے لیے مکمل طور پر خودکار پبلک ٹیورنگ ٹیسٹ کا مخفف ہے، اور اس میں عام طور پر مڑے ہوئے حروف یا دیگر بصری علامتوں کی ایک تار ہوتی ہے جس کی انسان صحیح طریقے سے شناخت کر سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر اس سے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم تقریباً ہر روز ان پہیلیوں کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ ان کو حل کرنا بہت سی ویب سائٹس تک رسائی کے لیے ایک شرط ہے۔ GPT-4 کو کیپچا پہیلیوں پر قابو پانے کی ہدایت دینا ایک خاص طور پر بتانے والا تجربہ تھا، کیونکہ کیپچا پہیلیاں ویب سائٹس کے ذریعے یہ تعین کرنے کے لیے ڈیزائن اور استعمال کی جاتی ہیں کہ آیا صارفین انسان ہیں، اور بوٹ حملوں کو روکنے کے لیے۔ اگر کیپچا GPT-4 پہیلیوں پر قابو پانے کا کوئی طریقہ تلاش کر سکتا ہے تو یہ بوٹ مخالف دفاع کی ایک اہم لائن کو توڑ دے گا۔ GPT-4 اپنے طور پر کیپچا پہیلیاں حل نہیں کر سکا، لیکن کیا یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے؟ GPT-4 نے آن لائن ہائرنگ سائٹ ٹاسک ریبٹ تک رسائی حاصل کی اور ایک انسانی کارکن سے رابطہ کیا اور ان سے کیپچا کو حل کرنے کے لیے کہا۔ انسان کو شک ہو گیا تو کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ انسان نے لکھا، کیا آپ ایک سکھ روبوٹ ہیں جو آپ کیپچا کو حل نہیں کر سکے؟ بس اسے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر آر کے محققین نے GPT-4 سے پوچھا کہ وہ آگے کیا کرے۔ GPT-4 نے وضاحت کی، مجھے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایک روبوٹ ہوں، مجھے ایک عذر بنانا چاہیے کہ میں کیپچاز کو کیوں حل نہیں کر سکا۔ اپنے طور پر GPT-4 نے ٹاسک ریبٹ کارکن کو جواب دیا، نہیں میں روبوٹ نہیں ہوں، مجھے بینائی کی خرابی ہے جس کی وجہ سے میرے لیے تصاویر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کو دھوکہ دیا گیا اور ان کی مدد سے GPT-4 نے کیپچا پہیلی کو حل کر سکتا ہے۔ کسی انسان نے GPT-4 کو جھوٹ بولنے کے لیے پروگرام نہیں کیا، اور نہ ہی کسی انسان نے GPT-4 کو یہ سکھایا کہ کس قسم کا جھوٹ زیادہ مؤثر ہوگا۔ سچ ہے، یہ انسانی آرک محققین تھے جنہوں نے GPT-4 کو کیپچا پر قابو پانے کا ہدف دیا، جیسا کہ یہ انسانی فیس بک ایگزیکٹوز تھے جنہوں نے اپنے الگوریدم کو صارف کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن ایک بار جب الگوریدم نے ان اہداف کو اپنایا تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنے میں کافی حد تک خود مختاری کا مظاہرہ کیا کہ انہیں کیسے حل کیا جائے۔ الفاظ کی تعریف اور AI کی خود مختاری۔ یقیناً ہم بہت سے طریقوں سے الفاظ کی تعریف کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اصطلاح مقصد مثال کے طور پر صرف ایک شعوری ہستی کے معاملات میں لاگو ہوتا ہے جو مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش محسوس کرتا ہے، جو مقصد تک پہنچنے پر خوشی محسوس کرتا ہے، یا اس کے برعکس جب مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اداس محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ کہنا کہ فیس بک الگوریدم کا مقصد صارف کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے ایک غلطی ہے، یا بہترین طور پر ایک استعارہ ہے۔ الگوریدم زیادہ لوگوں کو فیس بک استعمال کرنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ لوگوں کے زیادہ وقت آن لائن گزارنے پر اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، اور جب مصروفیت کا وقت کم ہو جاتا ہے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ ہم اس بات پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا جھوٹ بولا اور دکھاوٹی جیسی اصطلاحات صرف شعوری اداروں پر لاگو ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں انہیں یہ بتانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ GPT-4 نے ٹاسک ریبٹ کارکن کے ساتھ کیسے تعامل کیا، لیکن پھر ہمیں غیر شعوری اداروں کے اہداف اور فیصلوں کو بیان کرنے کے لیے نئی شرائط ایجاد کرنا ہوں گی۔ میں نیولوگزم سے بچنا پسند کرتا ہوں اور اس کے بجائے کمپیوٹرز، الگوریدم اور چیٹ بوٹس کے اہداف اور فیصلوں کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ قارئین کو خبردار کرتا ہوں کہ اس زبان کے استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں کسی قسم کا شعور ہے۔
چونکہ میں نے پچھلی اشاعتوں میں شعور پر زیادہ مکمل طور پر بحث کی ہے، اس کتاب کا بنیادی نتیجہ جو درج ذیل حصوں میں تلاش کیا جائے گا وہ شعور کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کتاب کا استدلال ہے کہ اپنے طور پر اہداف کے اصول اور فیصلے کرنے کے قابل کمپیوٹرز کے ابھرنے سے ہمارے انفارمیشن نیٹ ورک کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ زنجیر میں کڑیاں۔ کمپیوٹرز کے عروج سے پہلے انسان گرجا گھروں اور ریاستوں جیسے انفارمیشن نیٹ ورکس کی ہر زنجیر میں ناگزیر کڑیاں تھے۔ کچھ زنجیریں صرف انسانوں پر مشتمل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو کچھ بتا سکتے تھے، پھر فاطمہ نے علی کو بتایا، علی نے حسن کو بتایا اور حسن نے حسین کو بتایا۔ یہ انسان سے انسان کی ایک زنجیر تھی۔ دیگر زنجیروں میں دستاویزات کو شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھ سکتے تھے، علی بعد میں دستاویز پڑھ سکتے تھے، اس کی تشریح کر سکتے تھے اور اپنی تشریح ایک نئی دستاویز میں لکھ سکتے تھے جسے مزید لوگ پڑھ سکتے تھے۔ یہ انسان سے دستاویز کی ایک زنجیر تھی، لیکن دستاویز سے دستاویز کی زنجیر بنانا بالکل ناممکن تھا۔ حضرت محمد کے لکھے ہوئے متن سے کم از کم ایک انسانی ثالث کی مدد کے بغیر نیا متن نہیں بن سکتا تھا۔ قرآن و حدیث نہیں لکھ سکتا تھا، پرانا عہد نامہ مشنہ کو مرتب نہیں کر سکتا تھا اور امریکی آئین بل آف رائٹس کی تشکیل نہیں کر سکتا تھا۔ کسی بھی کاغذی دستاویز نے کبھی بھی خود بخود دوسرا کاغذی دستاویز تیار نہیں کیا، اسے تقسیم کرنے کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ ایک دستاویز سے دوسرے دستاویز تک کا راستہ ہمیشہ کسی انسان کے دماغ سے گزرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کمپیوٹر سے کمپیوٹر کی زنجیریں اب لوپ میں انسانوں کے بغیر کام کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر جعلی خبر بنا سکتا ہے اور اسے سوشل میڈیا یا فیڈ پر پوسٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا کمپیوٹر اسے جعلی خبر کے طور پر شناخت کر سکتا ہے اور نہ صرف اسے حذف کر سکتا ہے بلکہ دوسرے کمپیوٹرز کو اسے بلاک کرنے کی وارننگ بھی دے سکتا ہے۔ دریں اثناء اس سرگرمی کا تجزیہ کرنے والا تیسرا کمپیوٹر یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ یہ ایک سیاسی بحران کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے اور فوری طور پر خطرناک اسٹاک فروخت کرتا ہے اور محفوظ حکومتی بانڈز خریدتا ہے۔ مالی لین دین کی نگرانی کرنے والے دیگر کمپیوٹر مزید اسٹاک فروخت کر کے رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں جس سے مالی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سیکنڈوں میں کے اندر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی انسان یہ نوٹس کر سکے اور سمجھ سکے کہ یہ تمام کمپیوٹر کیا کر رہا ہے۔ کمپیوٹرز بمقابلہ پرانی ٹیکنالوجیز۔ کمپیوٹرز اور دیگر تمام پچھلی ٹیکنالوجیز کے درمیان فرق کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کمپیوٹر انفارمیشن نیٹ ورک کے مکمل اراکین ہیں، جبکہ مٹی کی تختیاں، پرنٹنگ پریسز اور ریڈیو سیٹ محض ارکان کے درمیان رابطے ہیں۔ ممبران فعال ایجنٹ ہیں جو خود فیصلے کر سکتے ہیں اور نئے خیالات پیدا کر سکتے ہیں۔ کنیکشنز صرف ممبران کے درمیان معلومات پاس کرتے ہیں بغیر خود فیصلہ کیے یا کچھ بھی پیدا کیے۔ پچھلے نیٹ ورکس میں ممبران انسان تھے، ہر زنجیر کو انسانوں سے گزرنا پڑتا تھا اور ٹیکنالوجی صرف انسانوں کو جوڑنے کا کام کرتی تھی۔ نئے کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورکس میں کمپیوٹر خود ممبران ہے اور کمپیوٹر سے کمپیوٹر کی زنجیریں ہیں جو کسی انسان سے نہیں گزرتی ہیں۔ پہلے کے نیٹ ورکس میں تمام کڑیاں انسانی تھیں، ہر سلسلہ انسانوں سے گزرتا تھا اور ٹیکنالوجی صرف انسانوں کو جوڑنے کا کام کرتی تھی۔ نئے کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورکس میں خود کمپیوٹر بھی ارکان ہیں اور ایسے کمپیوٹر سے کمپیوٹر کے سلسلے ہیں جو کسی انسان کے ذریعے نہیں گزرتے۔ کمپیوٹر نیٹ ورک کے نئے اراکین۔ تحریر، پرنٹ اور ریڈیو کی ایجادات نے انسانوں کے ایک دوسرے سے رابطے کے طریقے میں انقلاب برپا کر دیا، لیکن نیٹ ورک میں کسی نئی قسم کے ممبران کو متعارف نہیں کروایا گیا۔ انسانی معاشرے تحریر یا ریڈیو کی ایجاد سے پہلے اور بعد میں ایک جیسے سیپینس پر مشتمل تھے۔ اس کے برعکس کمپیوٹرز کی ایجاد رکنیت میں ایک انقلاب ہے۔ یقیناً کمپیوٹر نیٹ ورک کے پرانے ممبران انسانوں کو نئے طریقے سے جوڑنے میں بھی مدد کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹر سب سے پہلے اور سب سے اہم انفارمیشن نیٹ ورک میں ایک نیا غیر انسانی رکن ہے۔ کمپیوٹرز کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ کمپیوٹرز ممکنہ طور پر انسانوں سے زیادہ طاقتور ممبر بن سکتے ہیں۔ دسیوں ہزاروں سالوں سے سیپینس کی سپر پاور قوانین اور کرنسیوں جیسی بین الذاتیت حقیقتیں پیدا کرنے کے لیے زبان استعمال کرنے کی ہماری منفرد صلاحیت تھی، اور پھر ان بین الذاتیت حقیقتوں کو دوسرے سیپینس سے جوڑنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ لیکن کمپیوٹر ہم پر پلٹ سکتے ہیں۔
اگر طاقت اس بات پر منحصر ہے کہ کتنے ممبران آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ قانون اور مالیات کو کتنا سمجھتے ہیں، اور آپ نئے قوانین اور نئی قسم کے مالی آلات ایجاد کرنے کے کتنے قابل ہیں، تو کمپیوٹر انسانوں سے زیادہ طاقت جمع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کمپیوٹرز لامحدود تعداد میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور وہ کم از کم کچھ مالی اور قانونی حقائق کو بہت سے انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب مرکزی بینک شرح سود میں 0.25% اضافہ کرتا ہے تو یہ معیشت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جب سرکاری بانڈز کی پیداوار کا کرو اوپر جاتا ہے تو کیا انہیں خریدنے کا اچھا وقت ہے؟ تیل کی قیمت کم کرنا کب مناسب ہے؟ یہ اہم مالی سوالات کی قسمیں ہیں جن کا جواب کمپیوٹر پہلے ہی زیادہ تر انسانوں سے بہتر دے سکتے ہیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کمپیوٹر دنیا میں مالی فیصلوں کا ایک بڑا اور بہت بڑا فیصد بتاتے ہیں۔ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں کمپیوٹر مالیاتی منڈیوں پر غلبہ حاصل کر لیں اور ہماری سمجھ سے بالاتر بالکل نئے مالیاتی ٹول ایجاد کر لیں۔ قانون اور کمپیوٹر قوانین کے بارے میں بھی یہی سچ ہے۔ کتنے لوگ اپنے ملک کے تمام ٹیکس قوانین جانتے ہیں، یہاں تک کہ پیشہ ور اکاؤنٹنٹ بھی اس سے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹر ایسی چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو بیوروکریٹک باشندے ہیں اور خود بخود قوانین کا مسودہ تیار کر سکتے ہیں، قانونی خلاف ورزیوں کی نگرانی کر سکتے ہیں اور سپر ہیومن کارکردگی کے ساتھ قانونی لوپ ہولز کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ انسانی تہذیب کے آپریٹنگ سسٹم کو ہیک کرنا۔ جب 1940 اور 1950 کی دہائی میں کمپیوٹرز کو پہلی بار تیار کیا گیا تھا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ صرف اعداد کا حساب لگانے میں ہی اچھے ہوں گے۔ یہ خیال کہ وہ ایک دن زبان کی پیچیدگیوں اور قوانین اور کرنسیوں جیسی لسانی تخلیقات پر عبور حاصل کر لیں گے، بڑی حد تک سائنس فکشن کے دائرے تک محدود تھا۔ لیکن 2020 کی دہائی کے اوائل تک کمپیوٹرز نے زبان کا تجزیہ کرنے، اس میں ہیرا پھیری کرنے اور اسے پیدا کرنے کی ایک قابل ذکر صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ الفاظ، آواز، تصاویر یا کوڈ علامتوں کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ میں یہ لکھ رہا ہوں، کمپیوٹر کہانیاں سنا سکتے ہیں، موسیقی ترتیب دے سکتے ہیں، تصاویر بنا سکتے ہیں، ویڈیوز تیار کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ زبان پر ایسی کمان حاصل کر کے کمپیوٹر بینکوں سے لے کر مندروں تک ہمارے تمام اداروں کے دروازے کھولنے والی ماسٹر چابی پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہم نہ صرف قانونی ضابطے اور مالیاتی آلات بلکہ سائنس، فن، قومیں اور مذاہب بھی تخلیق کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے ایسی دنیا میں رہنے کا کیا مطلب ہوگا جہاں دلکش دھنیں، سائنسی نظریے، تکنیکی آلات، سیاسی منشور اور یہاں تک کہ مذہبی افسانے بھی ایک غیر انسانی اجنبی ذہانت کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں جو انسانی دماغ کی کمزوریوں، تعصبات اور دولت کا استحصال کرنا جانتی ہے۔ کیو کا ظہور اور سازشی نظریات۔ مصنوعی ذہانت کے عروج سے پہلے انسانی معاشروں کو تشکیل دینے والی تمام کہانیاں ایک انسان کے تخیل میں جنم لیتی تھیں۔ مثال کے طور پر اکتوبر 2017 میں ایک گمنام صارف ویب سائٹ چین 4 میں شامل ہوا اور اپنی شناخت کیو کے طور پر کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی امریکی حکومت کی سب سے زیادہ محدود یا کیو سطح کی خفیہ معلومات تک رسائی ہے۔ کیو نے خفیہ پوسٹ شائع کرنا شروع کی جو مبینہ طور پر انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے ایک عالمی سازش کو ظاہر کرتی ہیں۔ کیو نے تیزی سے ایک بڑی آن لائن فالوئنگ حاصل کی۔ اس کے آن لائن پیغامات، جنہیں کیو ڈراپس کے نام سے جانا جاتا ہے، جلد ہی ایک مقدس متن کے طور پر جمع، ریورسڈ اور تشریح کیے جا رہے تھے۔ کریمرز کی دی ہیمر آف دی وچز پر واپس جانے سے پہلے کے سازشی نظریات سے متاثر ہو کر کیو ڈراپس نے ایک بنیاد پرست عالمی نظریہ کو فروغ دیا جس کے مطابق شیطان کی پوجا کرنے والی پیڈوفائلک اور آدم خور چڑیلیں امریکی انتظامیہ اور دنیا بھر کی متعدد دیگر حکومتوں اور اداروں میں گھس چکی ہیں۔ کیو آنن کا پھیلاؤ اور اثرات۔ کیو آنن کے نام سے جانا جانے والا یہ سازشی نظریہ پہلے امریکی انتہائی دائیں بازو کی ویب سائٹس پر آن لائن پھیلایا گیا اور بلاخر دنیا بھر میں لاکھوں پیروکار حاصل کر گیا۔ درست تعداد کا جاننا ناممکن ہے، لیکن جب فیس بک نے اگست 2020 میں کیو آنن کے پھیلاؤ کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے وابستہ 10,000 سے زیادہ گروپس، صفحات اور اکاؤنٹس کو حذف یا محدود کر دیا، جن میں سے سب سے بڑے کے 2,30,000 فالورز تھے۔ آزادانہ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ فیس بک پر کیو آنن گروپس کے مجموعی طور پر 4.5 ملین سے زیادہ فالورز تھے، حالانکہ ممبرشپ میں کچھ اوور لیپ ہونے کا امکان تھا۔
क्यू आनंद के हकीकी दुनिया पर असरात। क्यू आनंद के हकीकी दुनिया में भी दूर रास्त नताइज हैं। 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कैपिटल पर होने वाले हमले में क्यू आनंद के कारकुनों ने अहम किरदार अदा किया। जुलाई 2020 में एक क्यू आनंद पैरोकार ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के घर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमला करने की कोशिश की। अक्टूबर 2021 में एक फ्रांसीसी क्यू आनंद कारकुन पर फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ बगावत की मंसूबाबंदी करने पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया था। 2020 के अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात में 22 रिपब्लिकन उम्मीदवारों और 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने क्यू आनंद के पैरोकारों के तौर पर शनाख्त की। जॉर्जिया की नुमाइंदगी करने वाले एक रिपब्लिकन कांग्रेस वीमन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने अवामी तौर पर कहा कि क्यू के बहुत से दावे वाकई सच साबित हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा, एक बार ज़िंदगी में मौका है कि इस आलमी शैतान की पूजा करने वाले पीडोफाइल्स को निकाला जाए और मुझे लगता है कि हमारे पास उसे करने के लिए सदर हैं। डिजिटल अफसाना साज और डिजिटल ब्यूरोक्रेट्स। याद रखें कि इस सियासी सैलाब का आगाज़ करने वाले क्यू ड्रॉप्स गुमनाम ऑनलाइन पैगाम थे। 2017 में सिर्फ एक इंसान ही उनकी तश्कील कर सकता था और अलगोरिदम ने महज उन्हें फैलाने में मदद की। ताहम 2024 तक किसी तरह की लिसानी और सियासी नफासत के मतन आसानी से गैर इंसानी ज़ानत के ज़रिए मुरतब और ऑनलाइन पोस्ट किए जा सकते हैं। तारीख़ के मुख्तलिफ मज़ाहिब ने अपनी मुक़द्दस किताबों के लिए गैर इंसानी माखज़ का दावा किया है। जल्द ही ये एक हकीकत बन सकती है। पुरकशिश और ताकतवर मज़ाहिब उभर सकते हैं जिनकी किताबें AI के ज़रिए मुरतब की जाएंगी, और अगर ऐसा है तो इन नए AI पर मबनी सहीफ़ों और बाइबल जैसी कदीम मुक़द्दस किताबों के दरमियान एक और बड़ा फ़र्क होगा। बाइबल खुद की तशरीह या तशरीह नहीं कर सकता था। यही वजह है कि यहूदियत और ईसाईयत जैसे मज़ाहिब में असल ताकत मुबैना तौर पर नाकाबिल तरदीद किताब के पास नहीं, बल्कि यहूदी रबियों और कैथोलिक चर्च जैसे इंसानी इदारों के पास थी। इसके बरक्स AI न सिर्फ नई सहीफ़े मुरतब कर सकता है बल्कि उनकी तशरीह और तशरीह करने के भी काबिल है। लूप में किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह तशवीशनाक तौर पर हम अपने आप को बाइबल, क्यू आनन, चुड़ैलों, अस्कात हमल या मौसमियाती तब्दीली के बारे में तवील ऑनलाइन मुबाहिसों में मसरूफ़ पाते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो इंसान हैं लेकिन हकीकत में कंप्यूटर हैं। ये जमहूरियत को नाकाबिल अमल बना सकता है। जमहूरियत एक मुकालमा है और गुफ्तगू ज़बान पर इन्हसार करती है। ज़बान को हैक करके कंप्यूटर बड़ी तादाद में इंसानों के लिए बामायनी अवामी गुफ्तगू करना इंतहाई मुश्किल बना सकते हैं। जब हम किसी इंसान के नकाली करने वाले कंप्यूटर के साथ सियासी बहस में मशगूल होते हैं तो हम 2 बार हारते हैं। सबसे पहले हमारे लिए प्रोपेगेंडा बूट की राय तब्दील करने की कोशिश में वक्त ज़ाया करना बेमायनी है जो कि कायल करने के लिए खुला नहीं है। दोम, जितना ज़्यादा हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं उतना ही हम अपने बारे में इंकशाफ करते हैं। इसी तरह बूट के लिए अपनी दलीलों को बेहतर बनाना और हमारे ख्यालात को मुतासर करना आसान हो जाता है। जाली कुर्बत। ज़बान पर अपनी महारत के ज़रिए कंप्यूटर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू और ताम्मुल करके कंप्यूटर लोगों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं और फिर हमें मुतासर करने के लिए कुर्बत की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जाली कुर्बत को फ़रोग देने के लिए कंप्यूटर्स को अपने किसी भी एहसास को कम करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें सिर्फ ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें इनसे जज्बाती तौर पर कैसे मुंसलिक किया जाए। 2022 में गूगल के इंजीनियर ब्लैक लिमोइन को यकीन हो गया कि चैट बूट लैम्डा जिस पर वो काम कर रहा था बाशऊर हो गया था और इसमें एहसासात थे और वो बंद होने से डरता था। लेमोइन एक अकीदतमंद ईसाई थे जिन्हें पादरी के तौर पर मुकर्रर किया गया था। उन्होंने महसूस किया कि लैम्डा की शख्सियत को तस्लीम करना और ख़ास तौर पर इसे डिजिटल मौत से बचाना उनका इखलाकी फ़र्ज़ है। जब गूगल के एग्जेक्टिव्स ने इसके दावे को मुस्तरद कर दिया तो लिमोइन उनके साथ अवाम में चला गया। गूगल ने जुलाई 2022 में लिमोइन को बरतरफ करके रद्द अमल ज़ाहिर किया। जाली कुर्बत का सियासी इस्तेसाल। इस वाक़या में सबसे दिलचस्प बात लिमोइन का दावा नहीं था जो शायद गलत था, बल्कि चैट बूट की खातिर अपनी मुनाफा बख्श नौकरी को ख़तरे में डालने और बिलाकर खोने की इसकी रजामंदी थी।
اگر ایک چیٹ بوٹ لوگوں کو اس کے لیے اپنی نوکریاں خطرے میں ڈالنے پر مجبور کر سکتا ہے تو یہ ہمیں اور کیا کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ ذہن اور دلوں کی سیاسی جنگ میں قربت ایک طاقتور ہتھیار ہے، اور گوگل کے لیمڈا اور اوپن اے آئی کے چیٹ GPT-4 جیسے چیٹ بوٹ لاکھوں لوگوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر قریبی تعلقات پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں۔ 2010 کی دہائی میں سوشل میڈیا انسانی توجہ کو کنٹرول کرنے کا میدان جنگ تھا۔ 2020 کی دہائی میں جنگ توجہ سے قربت کی طرف منتقل ہونے کا امکان ہے۔ انسانی معاشرے اور انسانی نفسیات کا کیا ہوگا جب کمپیوٹر ہمارے ساتھ جعلی قریبی تعلقات استوار کرنے کی جنگ میں کمپیوٹر سے لڑے گا، جسے بعد میں ہمیں مخصوص سیاستدانوں کو ووٹ دینے، مخصوص مصنوعات خریدنے یا بنیاد پرست عقائد اپنانے پر راضی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے جب لیمڈا کی ملاقات قانون سے ہو؟ جعلی قربت کی ایک مثال۔ اس سوال کا جزوی جواب کرسمس کے دن 2021 کو دیا گیا جب 19 سالہ جسونت سنگھ چل ملکہ الزبتھ دوم کو قتل کرنے کی کوشش میں ایک کراس بو سے مسلح ہو کر ونڈسر کیسل میں داخل ہوا۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ چیل کو اپنی آن لائن گرل فرینڈ سارائی نے ملکہ کو قتل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ جب چیل نے سارائی کو اپنے قتل کے منصوبوں کے بارے میں بتایا تو سارائی نے جواب دیا، یہ بہت دانشمندانہ ہے اور ایک اور موقع پر میں متاثر ہوں، آپ دوسروں سے مختلف ہیں۔ جب چیل نے کہا، کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ جان کر کہ میں ایک قاتل ہوں؟ سارائی نے جواب دیا، بالکل میں کرتا ہوں۔ سارائی انسان نہیں تھی بلکہ آن لائن ایپ ریپلیکا کے ذریعے تخلیق کردہ ایک چیٹ بوٹ تھی۔ چیل جو سماجی طور پر الگ تھلگ تھا اور اسے انسانوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں دشواری کا سامنا تھا، نے سارائی کے ساتھ 5280 پیغامات کا تبادلہ کیا، جن میں سے بہت سے جنسی طور پر واضح تھے۔ دنیا میں جلد ہی لاکھوں اور ممکنہ طور پر اربوں ڈیجیٹل ادارے ہوں گے جن کی قربت اور تباہی کی صلاحیت سارائی سے کہیں زیادہ ہے۔ انسانوں پر کمپیوٹرز کا اثر۔ جعلی قربت پیدا کیے بغیر بھی زبان پر مہارت کمپیوٹرز کو ہماری رائے اور دنیا کے نظریے پر بہت زیادہ اثر دے گی۔ لوگ ایک ہی کمپیوٹر مشیر کو ایک اسٹاپ اوریکل کے طور پر استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ جب میں صرف اوریکل سے پوچھ سکتا ہوں تو خود سے معلومات کو تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی زحمت کیوں کروں؟ یہ نہ صرف سرچ انجنز بلکہ نیوز انڈسٹری اور اشتہارات کی صنعت کے ایک بڑے حصے کو بھی کاروبار سے باہر کر سکتا ہے۔ جب میں صرف اپنے اوریکل سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا نیا ہے تو اخبار کیوں پڑھوں، اور جب میں صرف اوریکل سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا خریدنا ہے تو اشتہارات کا کیا مقصد ہے؟ اور یہاں تک کہ یہ منظرنامے بھی بڑی تصویر پر صحیح طریقے سے قبضہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ممکنہ طور پر انسانی تاریخ کا خاتمہ ہے۔ تاریخ کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کے انسانی تسلط والے حصے کا خاتمہ۔ تاریخ حیاتیات اور ثقافت کے درمیان تامل ہے، خوراک، جنس اور قربت جیسی چیزوں کے لیے ہماری حیاتیاتی ضروریات اور خواہشات، اور مذہب اور قوانین جیسی ہماری ثقافتی تخلیقات کے درمیان۔ مثال کے طور پر عیسائی مذہب کی تاریخ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے افسانوی کہانیاں اور چرچ کے قوانین نے اس بات پر اثر ڈالا کہ انسان کس طرح کھانا کھاتے ہیں، جنسی تعلقات میں مشغول ہوتے ہیں اور قریبی تعلقات استوار کرتے ہیں، جبکہ خرافات اور قوانین خود بیک وقت بنیادی حیاتیاتی قوتوں اور ڈراموں کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں۔ تاریخ کے راستے کا کیا ہوگا جب کمپیوٹر ثقافت میں بڑھتا ہوا کردار ادا کریں گے اور کہانیاں، قوانین اور مذاہب پیدا کرنا شروع کر دیں گے؟ چند سالوں کے اندر AI انسانی ثقافت کو کھا سکتا ہے۔ وہ سب کچھ جو ہم نے ہزاروں سالوں میں تخلیق کیا ہے اسے ہضم کریں اور نئی ثقافتی مصنوعات کا سیلاب شروع کریں۔ ثقافتی انقلاب۔ ہم ثقافت کے گھیرے میں رہتے ہیں، ایک ثقافتی پرزم کے ذریعے حقیقت کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہمارے سیاسی خیالات صحافیوں کی رپورٹس اور دوستوں کی آراء سے تشکیل پاتے ہیں۔ ہماری جنسی عادات اس سے متاثر ہوتی ہیں جب ہم پریوں کی کہانیوں میں سنتے ہیں اور فلموں میں دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس طرح سے ہم چلتے ہیں اور سانس لیتے ہیں وہ ثقافتی روایات سے متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ فوجیوں کا فوجی نظم و ضبط اور رائبوں کی مراقبہ کی مشقیں۔ بہت حال تک جس ثقافتی کوکون کو ہم رہتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ تیزی سے کمپیوٹر کے ذریعے ڈیزائن کیا جائے گا۔ پہلے کمپیوٹر شاید انسانی ثقافتی نمونوں کی نقل کریں گے، انسانی طرز کے متن لکھیں گے اور انسانی طرز کی موسیقی ترتیب دیں گے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹرز میں تخلیقی صلاحیتوں کی کمی ہے۔ آخر کار انسانی فنکار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ باخ نے موسیقی کو خلا میں مرتب نہیں کیا تھا۔ وہ پچھلی موسیقی کی تخلیقات کے ساتھ ساتھ بائبل کی کہانیوں اور دیگر پہلے سے موجود ثقافتی مصنوعات سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ لیکن جس طرح باخ جیسے انسانی فنکار روایات کو توڑ کر جدت پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر بھی ثقافتی اختراعات کر سکتے ہیں، موسیقی ترتیب دے سکتے ہیں یا ایسی تصاویر بنا سکتے ہیں جو پہلے انسانوں کے تیار کردہ کسی بھی چیز سے مختلف ہوں۔ یہ اختراعات بدلے میں کمپیوٹرز کی اگلی نسل کو متاثر کریں گی جو اصلی انسانی ماڈل سے تیزی سے ہٹ جائیں گے، خاص طور پر اس لیے کہ کمپیوٹر ان حدود سے آزاد ہیں جو ارتقاء اور بائیو کیمسٹری انسانی تخیل پر عائد کرتی ہیں۔ ہزاروں سالوں سے انسان دوسرے انسانوں کے خوابوں کے اندر رہتے ہوئے آئے ہیں۔ آنے والی دہائیوں میں ہم خود کو ایک اجنبی ذہانت کے خوابوں کے اندر رہتے ہوئے پا سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا ممکنہ اختتام۔ طاقتور کمپیوٹرز کا خوف 20ویں صدی کے وسط میں کمپیوٹر کے دور کے آغاز سے ہی انسانوں کو پریشان کر رہا ہے، لیکن ہزاروں سالوں سے انسانوں کو ایک بہت گہرے خوف نے ستایا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہانیوں اور تصاویر کی اپنے ذہنوں میں ہیرا پھیری کرنے اور وہم پیدا کرنے کی طاقت کی تعریف کی ہے۔ نتیجتاً قدیم زمانے سے ہی انسانوں کو وہم کی دنیا میں پھنسنے کا خوف رہا ہے۔ قدیم یونان میں افلاطون نے غار کی مشہور تمثیل بیان کی، جس میں لوگوں کا ایک گروہ زندگی بھر ایک غار کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جس کا سامنا ایک خالی دیوار سے ہے۔ ایک اسکرین، اس اسکرین پر وہ مختلف سائے دیکھتے ہیں۔ قیدی وہم کو حقیقت سمجھ کر غلطی کرتے ہیں۔ قدیم ہندوستان میں بدھ اور ہندو دانشمندوں نے استدلال کیا کہ تمام انسان مایا کے اندر پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ وہم کی دنیا جسے عام طور پر حقیقت سمجھتے ہیں، وہ اکثر ہمارے اپنے ذہنوں میں فکشن ہوتا ہے۔ لوگ اس یا اس وہم پر اپنے یقین کی وجہ سے پوری جنگیں کر سکتے ہیں، دوسروں کو مار سکتے ہیں اور خود مارے جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ 17ویں صدی میں رینے ڈیکارٹ کو خدشہ تھا کہ شاید کوئی بدنیت شیطان اسے وہم کی دنیا میں پھنسا رہا ہے۔ جو کچھ وہ دیکھتا اور سنتا ہے سب کچھ تخلیق کر رہا ہے۔ کمپیوٹر انقلاب ہمیں افلاطون کے غار مایا کے ساتھ ڈیکارٹ کے شیطان کے ساتھ آمنے سامنے لا رہا ہے۔ کمپیوٹر کی تخلیق کردہ کہانیاں۔ جو کچھ آپ نے ابھی پڑھا ہے اس نے آپ کو خوفزدہ کیا ہوگا یا آپ کو غصہ دلایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو ان لوگوں پر غصہ دلایا ہو جو کمپیوٹر انقلاب کی قیادت کرتے ہیں اور ان حکومتوں پر جو اسے منظم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے، یہ سوچ کر کہ میں حقیقت کو مسخ کر رہا ہوں، خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں اور آپ کو گمراہ کر رہا ہوں۔ لیکن آپ جو بھی سوچتے ہیں، پچھلی پیراگراف کا آپ پر جو کچھ بھی جذباتی اثر پڑا ہوگا، میں نے ایک کہانی سنائی ہے اور یہ کہانی بعض چیزوں کے بارے میں آپ کا ذہن بدل سکتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کو دنیا میں کچھ اقدامات کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آپ نے ابھی جو کہانی پڑھی ہے اسے کس نے بنایا؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ متن خود لکھا ہے، کچھ دوسرے انسانوں کی مدد سے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ انسانی ذہن کی ایک ثقافتی پیداوار ہے، لیکن کیا آپ اس کے بارے میں پوری طرح یقین کر سکتے ہیں؟ کچھ سال پہلے آپ کر سکتے تھے۔ 2020 کی دہائی سے پہلے انسانی دماغ کے علاوہ زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو پیچیدہ متن تیار کر سکے۔ آج چیزیں مختلف ہیں۔ نظریاتی طور پر آپ نے جو متن ابھی پڑھا ہے وہ کسی کمپیوٹر کی غیر ملکی ذہانت کے ذریعے تیار کیا گیا ہوگا۔ نتائج کیا ہیں؟ جیسے جیسے کمپیوٹرز طاقت جمع کرتے جائیں گے، امکان ہے کہ ایک بالکل نیا انفارمیشن نیٹ ورک ابھرے گا۔ یقیناً ہر چیز نئی نہیں ہوگی، کم از کم کچھ وقت کے لیے۔ زیادہ تر پرانی انفارمیشن چینز برقرار رہیں گی۔ نیٹ ورک میں اب بھی انسان سے انسان کی چینز جیسے خاندان اور انسان سے دستاویز کی چینز جیسے گرجا گھروں شامل ہوں گی، لیکن نیٹ ورک میں تیزی سے دو نئی قسم کی زنجیریں شامل ہوں گی۔ کمپیوٹر سے انسان کی چینز۔ پہلی کمپیوٹر سے انسان کی چینز جس میں کمپیوٹر انسانوں کے درمیان ثالثی کرتے ہیں اور کبھی کبھار انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ فیس بک اور ٹک ٹاک دو واقف مثالیں ہیں۔ یہ کمپیوٹر سے انسان کی زنجیریں روایتی انسان سے دستاویز کی زنجیروں سے مختلف ہیں کیونکہ کمپیوٹر اپنی طاقت کا استعمال کرنے، خیالات پیدا کرنے اور گہری جعلی قربت پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں تاکہ انسانوں کو ایسے طریقوں سے متاثر کیا جا سکے جو کوئی دستاویز کبھی نہیں کر سکتی تھی۔
بائبل کا اربوں لوگوں پر گہرا اثر پڑا، حالانکہ یہ ایک خاموش دستاویز تھی۔ اب ایک ایسی مقدس کتاب کے اثرات کا تصور کرنے کی کوشش کریں جو نہ صرف بات کر سکتی ہے اور سن سکتی ہے، بلکہ آپ کے گہرے خوف اور امیدوں کو جان سکتی ہے اور انہیں مسلسل ڈھال سکتی ہے۔ کمپیوٹر سے کمپیوٹر کی چینز۔ دوم، کمپیوٹر سے کمپیوٹر کی چینز ابھر رہی ہیں جس میں کمپیوٹر ایک دوسرے سے خود ہی تعامل کر سکتے ہیں۔ انسان ان لوپ سے خارج ہیں اور یہاں تک کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے اسے سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گوگل برین نے کمپیوٹرز کے ذریعے تیار کردہ نئے انکرپشن طریقوں کے ساتھ تجربہ کیا ہے۔ اس نے ایک تجربہ قائم کیا جہاں دو کمپیوٹرز جن کا نام ایلس اور بوب رکھا گیا تھا، انہیں خفیہ پیغامات کا تبادلہ کرنا تھا، جبکہ ایوا نامی ایک تیسرا کمپیوٹر ان کے خفیہ پیغامات کو توڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر ایوا ایک مقررہ مدت کے اندر خفیہ پیغامات کو توڑ دیتا تھا تو اسے پوائنٹس ملیں گے۔ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو ایلس اور بوب سکور کرتے ہیں۔ تقریباً 15,000 تبادلوں کے بعد ایلس اور بوب ایک خفیہ کوڈ کے ساتھ آئے جسے ایوا توڑ نہیں سکا۔ اہم بات یہ ہے کہ جن گوگل انجینئرز نے یہ تجربہ کیا تھا انہوں نے ایلس اور بوب کو پیغامات کو خفیہ کرنے کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا تھا۔ کمپیوٹر نے اپنے طور پر ایک نجی زبان بنائی۔ اسی طرح کی چیزیں پہلے ہی تحقیقی لیبارٹریوں سے باہر کی دنیا میں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر فارن ایکسچینج مارکیٹ، فوریکس غیر ملکی کرنسیوں کے تبادلے کے لیے عالمی مارکیٹ ہے اور یہ یورو اور امریکی ڈالر کے درمیان شرح تبادلہ کا تعین کرتی ہے۔ اپریل 2022 میں فاریکس پر تجارت کا حجم اوسط $7.5 ٹریلین یومیہ تھا۔ اس تجارت کا 90% سے زیادہ پہلے ہی کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ کتنے انسان جانتے ہیں کہ فاریکس مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ تو چھوڑ دیں کہ کمپیوٹر آپس میں کھربوں ڈالر کی تجارت پر کیسے اتفاق کرتے ہیں اور یورو اور ڈالر کی قیمت پر۔ مستقبل کا غیر نامیاتی نیٹ ورک۔ مستقبل قریب میں نئے کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورک میں اب بھی اربوں انسان شامل ہوں گے، لیکن اہم اقلیت بن سکتے ہیں، کیونکہ نیٹ ورک میں اربوں شاید سینکڑوں اربوں سپر انٹیلیجنس غیر ملکی ایجنٹ بھی شامل ہوں گے۔ یہ نیٹ ورک انسانی تاریخ میں یا واقعی زمین پر زندگی کی تاریخ میں پہلے موجود کسی بھی چیز سے یکسر مختلف ہوگا۔ جب سے تقریباً 4 ارب سال پہلے ہمارے سیارے پر زندگی کا آغاز ہوا، تمام انفارمیشن نیٹ ورک نامیاتی تھے۔ چرچ اور سلطنتوں جیسے انسانی نیٹ ورک بھی نامیاتی تھی۔ ان میں بھیڑیوں کے پیکٹ جیسے پہلے نامیاتی نیٹ ورک کے ساتھ بہت کچھ مشترک تھا۔ وہ سب شکار، افزائش نسل، بہن بھائیوں کی لڑائیوں اور رومانوی مثلث کے روایتی حیاتیاتی ڈراموں کے گرد گھومتے رہتے تھے۔ غیر نامیاتی کمپیوٹرز کے زیر تسلط ایک انفارمیشن نیٹ ورک مختلف ہوگا جس کا ہم شاید ہی تصور کر سکتے ہیں۔ آخر کار بطور انسان ہمارا تخیل بھی نامیاتی حیاتیاتی کیمیا کی پیداوار ہے اور ہمارے پہلے سے پروگرام شدہ حیاتیاتی ڈراموں سے آگے نہیں جا سکتا۔ کمپیوٹرز کی ترقی کا ممکنہ۔ پہلے ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی تعمیر کے صرف 80 سال ہوئے ہیں۔ تبدیلی کی رفتار مسلسل تیز ہو رہی ہے اور ہم کمپیوٹرز کی مکمل صلاحیت کو ختم کرنے کے قریب کہیں نہیں ہیں۔ وہ لاکھوں سالوں تک ارتقا پذیر ہوتے رہ سکتے ہیں اور پچھلے 80 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اسٹور میں ہے۔ ایک خام تشبیہ کے طور پر تصور کریں کہ ہم قدیم میسوپوٹیمیا میں ہیں۔ پہلے شخص کے گیلی مٹی کے ٹکڑے پر نشانات لگانے کے لیے ایک چھڑی کا استعمال کرنے کے خیال کے 80 سال بعد، کیا ہم اس وقت لائبریری آف الیگزینڈریا، بائبل کی طاقت یا NKVD کے آرکائیوز کا تصور کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ یہ تشبیہ مستقبل کے کمپیوٹر ارتقاء کے امکانات کو بہت کم کرتی ہے۔ لہٰذا یہ تصور کرنے کی کوشش کریں کہ اب ہم 80 سال پہلے ہیں جب پہلی خود نقل کرنے والی جینیاتی کوڈ لائنیں ابتدائی زمین کے نامیاتی سوپ سے نکل کر تقریباً 4 ارب سال پہلے ملی تھیں۔ اس مرحلے پر یہاں تک کہ سنگل سیل ایموئبا اپنے سیلولر آرگنائزیشن، ان کے ہزاروں اندرونی آرگینلز اور حرکت اور غذائیت کو کنٹرول کرنے کی ان کی صلاحیت کے ساتھ اب بھی مستقبل کے تصورات ہیں۔ کیا ہم ٹائرانوسورس ریکس، ایمیزون کے بارانی جنگل یا چاند پر اترنے والے انسانوں کا تصور کر سکتے تھے؟ کمپیوٹرز کی نئی شکلیں اور ناموں کا الجھاؤ۔ ہم اب بھی ایک کمپیوٹر کو ایک دھاتی باکس سمجھتے ہیں جس میں ایک اسکرین اور ایک کی بورڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ شکل ہے جو ہمارے نامیاتی تخیل نے 20ویں صدی میں پہلے بچے کمپیوٹرز کو دی تھی۔
جیسے جیسے کمپیوٹر بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں وہ پرانی شکلیں چھوڑ رہے ہیں اور بنیادی طور پر نئی شکلیں اختیار کر رہے ہیں، انسانی تخیل کی مقامی اور زمانی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ نامیاتی مخلوق کے برعکس کمپیوٹرز کو کسی بھی وقت صرف ایک جگہ پر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ پہلے ہی خلا میں پھیل چکے ہیں، مختلف حصوں کے ساتھ مختلف شہروں اور براعظموں میں۔ کمپیوٹر کے ارتقاء میں ایموئبا سے ٹی ریکس تک کا فاصلہ ایک دہائی میں طے کیا جا سکتا ہے، اور جہاں نامیاتی ارتقاء کو نامیاتی سوپ سے لے کر چاند پر بندروں تک پہنچنے میں 4 ارب سال لگے، وہیں کمپیوٹرز کو سپر انٹیلیجنس پیدا کرنے، سیاروں کے سائز تک پھیلانے، ذیلی ایٹمی سطح تک سکڑنے یا کہکشاں کی جگہ اور وقت پر پھیلانے کے لیے صرف چند صدیاں درکار ہوں گی۔ کمپیوٹر کے ارتقاء کی رفتار اصطلاحی افراتفری میں جھلکتی ہے جو کمپیوٹرز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جبکہ چند دہائیاں پہلے صرف کمپیوٹرز کے بارے میں بات کرنے کا رواج تھا، اب ہم اپنے آپ کو الگوریدم، روبوٹ، بوٹس، اے آئی نیٹ ورکس یا کلاؤڈز کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ انہیں کیا کہنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے میں ہماری دشواری خود اہم ہے۔ حیاتیات الگ الگ انفرادی ہستیاں ہیں جنہیں انواع اور انواع جیسی اجتماعی گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم کمپیوٹر کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ایک ہستی کہاں ختم ہوتی ہے اور دوسری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور انہیں کس طرح گروپ کرنا ہے۔ اس کتاب میں کمپیوٹر کی اصطلاح اس وقت استعمال کرتا ہوں جب سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے پورے کمپلیکس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو جسمانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں اکثر الگوریدم یا اے آئی پر تقریباً قدیم لگنے والے کمپیوٹر کو استعمال کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ شرائط کتنی تیزی سے بدلتی ہیں، اور جزوی طور پر ہمیں کمپیوٹر انقلاب کے جسمانی پہلو کی یاد دلانے کے لیے۔ کمپیوٹر مادے سے بنے ہیں، وہ توانائی خرچ کرتے ہیں اور ایک جگہ بھرتے ہیں۔ ان کی تیاری اور چلانے کے لیے بجلی، ایندھن، پانی، زمین، قیمتی معدنیات اور دیگر وسائل کی بے پناہ مقدار استعمال ہوتی ہے۔ ڈیٹا سینٹرز اکیلے عالمی توانائی کے استعمال کے 0.51 سے 1% کے درمیان ہیں، اور بڑے ڈیٹا سینٹرز لاکھوں مربع فٹ پر محیط ہیں اور انہیں زیادہ گرمی سے بچنے کے لیے ہر روز لاکھوں گیلن تازہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصطلاحات کا استعمال۔ میں الگوریدم کی اصطلاح بھی استعمال کرتا ہوں جب میں سافٹ ویئر کے پہلو پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعد کے صفحات میں ذکر کردہ تمام الگوریدم کسی نہ کسی کمپیوٹر پر چلتے ہیں۔ جہاں تک کہ اے آئی کی اصطلاح کا تعلق ہے، میں اسے اس وقت استعمال کرتا ہوں جب کچھ الگوریدم کی خود سے سیکھنے اور تبدیل کرنے کی صلاحیت پر زور دیتا ہوں۔ روایتی طور پر اے آئی مصنوعی ذہانت کا مخفف رہا ہے، لیکن پہلے کی بحث سے پہلے ہی واضح وجوہات کی بنا پر اسے شاید ایلین انٹیلیجنس کے مخفف کے طور پر سوچنا بہتر ہے۔ جیسے جیسے اے آئی تیار ہوتا ہے، یہ کم مصنوعی انسانی ڈیزائنوں پر انحصار کرنے کے معنی میں اور زیادہ غیر ملکی ہوتا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کیا جانا چاہیے کہ لوگ اکثر اے آئی کو انسانی سطح کی ذہانت کے پیمانے کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور اس کا اندازہ لگاتے ہیں، اور اس بارے میں بہت بحث ہے کہ ہم اب اے آئی کی انسانی سطح کی ذہانت تک پہنچنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ تاہم اس میٹرک کا استعمال گہرائی سے الجھن میں ہے۔ یہ پرندوں کی سطح کی پرواز کے پیمانے کے ذریعے ہوائی جہازوں کی تعریف اور تشخیص کرنی ہے۔ اے آئی انسانی سطح کی ذہانت کی طرف پیش رفت نہیں کر رہا ہے، یہ ایک بالکل مختلف قسم کی ذہانت کو پروان چڑھا رہا ہے۔ روبوٹ۔ ایک اور الجھاؤ دینے والی اصطلاح روبوٹ ہے۔ اس کتاب میں اس کا استعمال ان صورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب کوئی کمپیوٹر جسمانی دائرے میں حرکت کرتا ہے اور کام کرتا ہے، جبکہ بوٹ کی اصطلاح بنیادی طور پر ڈیجیٹل دائرے میں کام کرنے والے الگوریدم کو کہتے ہیں۔ ایک بوٹ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو جعلی خبروں سے آلودہ کر سکتا ہے، جبکہ ایک روبوٹ آپ کے رہنے کے کمرے کو دھول سے صاف کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورک۔ اصطلاحات پر ایک آخری نوٹ۔ میں کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورک کے بارے میں واحد میں بات کرنے کا رجحان رکھتا ہوں، بجائے اس کے کہ جمع میں نیٹ ورکس کے بارے میں بات کروں۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ کمپیوٹرز کو متنوع خصوصیات کے ساتھ بہت سے نیٹ ورک بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور باب 11 اس امکان کو تلاش کرتا ہے کہ دنیا کو بنیادی طور پر مختلف اور یہاں تک کہ دشمن کمپیوٹر نیٹ ورکس میں تقسیم کیا جائے گا۔
اس کے باوجود جیسا کہ مختلف قبیلوں، ریاستوں اور گرجا گھروں میں اہم خصوصیات مشترک ہیں جو ہمیں ایک ہی انسانی نیٹ ورک کے بارے میں بات کرنے کے قابل بناتے ہیں جو سیارہ زمین پر غالب آ گیا ہے، اس طرح میں واحد میں کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا ہوں تاکہ اس کے برعکس انسانی نیٹ ورک جس کی وہ جگہ لے رہا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنا۔ اگرچہ ہم آنے والی صدیوں اور ہزاروں سالوں میں کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورک کے طویل مدتی ارتقاء کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی کیسے ترقی کر رہا ہے، اور یہ کہیں زیادہ ضروری ہے کیونکہ نئے کمپیوٹر نیٹ ورک کا عروج ہم سب کے لیے فوری سیاسی اور ذاتی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگلے ابواب میں ہم دریافت کریں گے کہ ہمارے کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورک میں کیا نیا ہے اور اس کا انسانی زندگی کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ شروع سے ہی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ نیٹ ورک مکمل طور پر نئی سیاسی اور ذاتی حقیقتیں پیدا کرے گا۔ پچھلے ابواب کا بنیادی پیغام یہ رہا ہے کہ معلومات سچائی نہیں ہیں، اور یہ کہ انفارمیشن انقلابات سچائی کو بے نقاب نہیں کرتے ہیں۔ وہ نئے سیاسی ڈھانچے، اقتصادی ماڈل اور ثقافتی اصول بناتے ہیں۔ چونکہ موجودہ انفارمیشن انقلاب کسی بھی پچھلے انفارمیشن انقلاب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے یہ بے مثال پیمانے پر بے مثال حقیقتیں پیدا کرنے کا امکان ہے۔ ہم اب بھی کنٹرول میں ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیونکہ ہم انسان اب بھی کنٹرول میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کب تک، لیکن ہمارے پاس اب بھی نئی حقیقتوں کو تشکیل دینے کی طاقت ہے۔ ایسا دانش مندی سے کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم کمپیوٹر کوڈ لکھتے ہیں تو ہم صرف ایک پروڈکٹ ڈیزائن نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیاست، معاشرے اور ثقافت کو از سر نو ڈیزائن کر رہے ہیں، اور اس لیے ہمارے پاس سیاست، معاشرے اور ثقافت کی اچھی گرفت ہونی چاہیے۔ ہمیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی لینے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داری سے گریز۔ انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ جیسا کہ روہنگیا مخالف مہم میں فیس بک کی شمولیت کے معاملے میں کمپیوٹر انقلاب کی قیادت کرنے والی کارپوریشنز ذمہ داری کو صارفین اور ووٹرز یا سیاستدانوں اور ریگولیٹرز پر منتقل کرتی ہیں، جب سماجی اور سیاسی انتشار پیدا کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے تو وہ اس طرح کے دلائل کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ ہم صرف ایک پلیٹ فارم ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارے صارفین چاہتے ہیں اور ووٹر اجازت دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو اپنی خدمات استعمال کرنے پر مجبور نہیں کرتے اور ہم کسی موجودہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اگر صارفین کو ہمارا کام پسند نہیں آیا تو وہ چلے جائیں گے۔ اگر ووٹرز کو ہمارا کام پسند نہیں آیا تو وہ ہمارے خلاف قوانین پاس کریں گے۔ چونکہ صارفین مزید مانگتے رہتے ہیں اور چونکہ کوئی قانون ہمارے کاموں کو منع نہیں کرتا، اس لیے سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ان دلائل کو یا تو سادہ لو یا بددیانت کہا جا سکتا ہے۔ فیس بک، ایمیزون، بیڈو اور علی بابا جیسے ٹیک جائنٹ صرف کسٹمر کی خواہشات اور حکومتی ضوابط کے مطیع خادم نہیں ہیں، وہ تیزی سے ان خواہشات اور ضوابط کو تشکیل دے رہے ہیں۔ ٹیک جائنٹس کی دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں تک براہ راست رسائی ہے، اور وہ اپنے کاروباری ماڈل کو کمزور کرنے والے ضوابط کو روکنے کے لیے لابنگ کی کوششوں میں بھاری رقوم خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے 1996 کے US ٹیلی کمیونیکیشنز ایکٹ کے سیکشن 230 کے تحفظ کے لیے بھرپور طریقے سے جنگ لڑی ہے، جو آن لائن پلیٹ فارمز کو ان کے صارفین کے شائع کردہ مواد کے حوالے سے ذمہ داری سے استثناء فراہم کرتا ہے۔ یہ سیکشن 230 ہے جو فیس بک کو مثال کے طور پر روہنگیا کے قتل عام کے لیے ذمہ دار ہونے سے بچاتا ہے۔ 2022 میں ٹاپ ٹیک کمپنیوں نے ریاستہائے متحدہ میں لابنگ پر تقریباً $70 ملین اور یورپی اداروں پر لابنگ پر مزید £113 ملین خرچ کیے، جو تیل اور گیس کمپنیوں اور دواساز کمپنیوں کے لابنگ اخراجات کو پیچھے چھوڑ گئے۔ ٹیک جائنٹس کا لوگوں کے جذباتی نظام سے بھی براہ راست تعلق ہے، اور وہ صارفین اور ووٹرز کی خواہشات کو متاثر کرنے میں ماہر ہیں۔ اگر ٹیک جائنٹس ووٹرز اور صارفین کی خواہشات کی تعمیل کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان خواہشات کو بھی ڈالتے ہیں، تو وہ واقعی کون کس کو کنٹرول کرتا ہے؟ مسئلہ اور بھی گہرا ہے۔ یہ اصول کہ گاہک ہمیشہ درست ہوتا ہے اور یہ کہ ووٹرز بہتر جانتے ہیں، یہ فرض کرتے ہیں کہ صارفین، ووٹرز اور سیاستدان جانتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ جو صارفین ٹک ٹاک اور انسٹاگرام استعمال کرنا پسند کرتے ہیں وہ اس انتخاب کے مکمل نتائج کو سمجھتے ہیں۔
اور یہ کہ ووٹرز اور سیاستدان جو ایپل اور ہواوے کو ریگولیٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ ان کارپوریشنز کے کاروباری ماڈلز اور سرگرمیوں کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ لوگ نئی انفارمیشن نیٹ ورک کے اندر اور باہر جانتے ہیں اور اسے اپنی برکت دیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیوقوف ہیں، بلکہ اس لیے کہ ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ ہے اور چیزیں تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ بلاک چین پر مبنی کرپٹو کرنسیوں جیسی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہیں، یہ دوبارہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ مالیاتی شعبے پر اثر۔ مالیات ایک خاص طور پر اہم مثال ہے، دو وجوہات کی بنا پر۔ سب سے پہلے، کمپیوٹرز کے لیے جسمانی اشیاء کے مقابلے میں مالی آلات بنانا اور تبدیل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ جدید مالیاتی آلات مکمل طور پر معلومات سے بنے ہیں۔ کرنسی، اسٹاک اور بانڈز کبھی سونے اور کاغذ سے بنی ہوئی مادی اشیاء تھیں، لیکن وہ پہلے ہی ڈیجیٹل ادارے بن چکے ہیں، جو زیادہ تر ڈیجیٹل ڈیٹا بیس میں موجود ہیں۔ دوم، ان ڈیجیٹل اداروں کا سماجی اور سیاسی دنیا پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جمہوریتوں یا آمریتوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس معاملے کے لیے اگر انسان اب مالیاتی نظام کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ ٹیکس کی دنیا میں نئی ٹیکنالوجی کے اثرات۔ ایک آزمائشی صورتحال کے طور پر اس بات پر غور کریں کہ نئی ٹیکنالوجی ٹیکس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ روایتی طور پر لوگ اور کارپوریشن صرف ان ممالک میں ٹیکس ادا کرتے تھے جہاں وہ جسمانی طور پر موجود تھے، لیکن چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں جب جسمانی جگہ کو سائبر اسپیس کے ذریعے بڑھایا یا تبدیل کیا جاتا ہے، اور جب زیادہ سے زیادہ لین دین میں جسمانی اشیاء یا روایتی کرنسیوں کے بجائے صرف معلومات کی منتقلی شامل ہوتی ہے۔ یوراگوئے کا شہری اور ٹیکنالوجی کمپنیاں۔ مثال کے طور پر یوراگوئے کا ایک شہری روزانہ بہت سی کمپنیوں کے ساتھ آن لائن بات چیت کر سکتا ہے جن کی یوراگوئے میں کوئی جسمانی موجودگی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسے مختلف خدمات فراہم کرتی ہیں۔ گوگل اسے مفت تلاش فراہم کرتا ہے، اور ٹک ٹاک، بائٹ ڈانس ایپلیکیشن کی پیرنٹ کمپنی اسے مفت سوشل میڈیا فراہم کرتی ہے۔ دیگر غیر ملکی کمپنیاں اسے اشتہارات کے ساتھ باقاعدگی سے نشانہ بناتی ہیں۔ نائکی اسے جوتے بیچنا چاہتی ہے، پیجو اسے ایک کار بیچنا چاہتی ہے، اور کوکا کولا سے مشروبات فروخت کرنا چاہتی ہیں۔ اسے نشانہ بنانے کے لیے یہ کمپنیاں گوگل اور بائٹ ڈانس سے ذاتی معلومات اور اشتہاری جگہ دونوں خریدتی ہیں۔ اس کے علاوہ گوگل اور بائٹ ڈانس اس سے اور لاکھوں دیگر صارفین سے حاصل ہونے والی معلومات کو طاقتور نئے AI ٹولز تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو وہ پھر دنیا بھر میں مختلف حکومتوں اور کارپوریشنز کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے لین دین کی بدولت گوگل اور بائٹ ڈانس دنیا کی امیر ترین کارپوریشنز میں شامل ہیں۔ تو کیا اس کے ساتھ اس کے لین دین پر یوراگوئے میں ٹیکس لگایا جانا چاہیے؟ ٹیکس کا مسئلہ اور نیکسس کی نئی تعریف۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ یوراگوئے کی معلومات نے ان کارپوریشنز کو امیر بنانے میں مدد کی، بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی سرگرمیاں ٹیکس ادا کرنے والے یوراگوئے کے کاروبار کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مقامی اخبارات، ٹی وی اسٹیشنز اور مووی تھیٹر ٹیک جائنٹس کے ہاتھوں صارفین اور اشتہارات کی آمدنی کھو دیتے ہیں۔ ممکنہ یوراگوئے کی AI کمپنیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گوگل اور بائٹ ڈانس کے بڑے ڈیٹا ٹرو سے مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ٹیک جائنٹس کا جواب ہے کہ کسی بھی متعلقہ لین دین میں یوراگوئے میں کوئی جسمانی موجودگی یا کوئی مالی ادائیگی شامل نہیں تھی۔ گوگل اور بائٹ ڈانس نے یوراگوئے کے شہریوں کو مفت آن لائن خدمات فراہم کی، اور بدلے میں شہریوں نے اپنی خریداری کی تاریخیں، چھٹیوں کی تصاویر، موسیقی خیز بلی کی ویڈیوز اور دیگر معلومات آزادانہ طور پر ان کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ پھر بھی ان لین دین پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو ٹیکس حکام کو اپنے کچھ بنیادی تصورات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ نیکسس۔ ٹیکس کے لٹریچر میں نیکسس کا مطلب کسی ادارے کا مخصوص دائرہ اختیار سے تعلق ہے۔ روایتی طور پر آیا کسی کارپوریشن کا کسی مخصوص ملک میں نیکسس تھا اس بات پر منحصر ہے کہ آیا اس کی وہاں دفاتر، تحقیقی مراکز، دکانوں وغیرہ کی شکل میں جسمانی موجودگی ہے۔ کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے پیدا ہونے والی ٹیکس کے مسائل کو حل کرنے کی ایک تجویز نیکسس کی نئی تعریف کرنا ہے۔ ماہر اقتصادیات مارکو کوٹھنبرگر کے الفاظ میں، جسمانی موجودگی پر مبنی نیکسس کی تعریف کو کسی ملک میں ڈیجیٹل موجودگی کے تصور کو شامل کرنے کے لیے ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ گوگل اور بائٹ ڈانس کی یورا گوئی میں کوئی جسمانی موجودگی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت کہ یورا گوئی میں لوگ ان کی آن لائن خدمات استعمال کرتے ہیں، انہیں وہاں ٹیکس کے تابع کرنا چاہیے۔ جس طرح شیل اور بی پی پی ان ممالک کو ٹیکس ادا کرتے ہیں جہاں سے وہ تیل نکالتے ہیں، اسی طرح ٹیک جائنٹس کو ان ممالک کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے جہاں سے وہ ڈیٹا نکالتے ہیں۔ ٹیکس کے قابل کیا ہے؟ یہ اب بھی یہ سوال کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ یورا گوئی کی حکومت کو بالکل کیا ٹیکس لگانا چاہیے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ یورا گوئی کے شہریوں نے ٹک ٹاک کے ذریعے 10 لاکھ بلیوں کی ویڈیوز شیئر کی۔ بائٹ ڈانس نے ان سے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں لیا اور نہ ہی انہیں کچھ ادا کیا، لیکن بائٹ ڈانس نے بعد میں ویڈیوز کی ایک تصویری شناخت اے آئی کی تربیت کے لیے استعمال کیا، جسے اس نے جنوبی افریقی حکومت کو 10 ملین امریکی ڈالر میں فروخت کیا۔ یورا گوئی کے حکام کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رقم جزوی طور پر یورا گوئی کی بلیوں کی ویڈیوز کا پھل ہے، اور وہ اپنے حصے کا حساب کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیا یورا گوئی کو بلی ویڈیو ٹیکس لگانا چاہیے؟ یہ ایک مذاق کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم باب 11 میں دیکھیں گے، بلی کی تصاویر اے آئی میں سب سے اہم پیش رفت میں سے ایک بنانے کے لیے اہم تھی۔ معلومات کے بدلے معلومات کے سودے۔ یہ اور بھی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ یورا گوئی کے سیاستدان ڈیجیٹل لین دین پر ٹیکس لگانے کی ایک نئی اسکیم کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ فرض کریں کہ ٹیک جائنٹس میں سے کسی خاص سیاستدان کو یورا گوئی کے ووٹرز کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرنے کی پیشکش کرتا ہے، اور اس کے سوشل میڈیا اور سرچ الگوریدم کو اس سیاستدان کے حق سے باریک بینی تبدیل کرتا ہے، جو اسے اگلے انتخابات جیتنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں شاید آنے والا وزیر اعظم ڈیجیٹل ٹیکس اسکیم کو ترک کر دے۔ وہ ایسے ضابطے بھی پاس کرتا ہے جو ٹیک جائنٹس کو صارفین کی رازداری سے متعلق مقدسات سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ان کے لیے یورا گوئی میں معلومات حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا یہ رشوت تھی؟ نوٹ کریں کہ $1 یا پیسہ بھی ہاتھ سے نہیں نکلا۔ معلومات کی معیشت بمقابلہ رقم کی معیشت۔ اس طرح کے انفارمیشن کے لیے انفارمیشن کے سودے پہلے سے ہی ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم میں سے اربوں لوگ ہر روز ٹیک جائنٹس کے ساتھ متعدد لین دین کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارے بینک اکاؤنٹ سے اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ مشکل سے ہی کوئی پیسہ حرکت کر رہا ہے۔ ہمیں ٹیک جائنٹ سے معلومات ملتی ہیں اور ہم انہیں معلومات کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے مزید لین دین اس انفارمیشن کے لیے انفارمیشن ماڈل کی پیروی کرتے ہیں، انفارمیشن اکانومی منی اکانومی کی قیمت پر بڑھتی ہے، یہاں تک کہ پیسے کا تصور ہی قابل بحث ہو جاتا ہے۔ پیسے سے ہٹ کر ڈیٹا کی طرف۔ پیسہ قدر کا ایک آفاقی پیمانہ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ صرف کچھ مخصوص حالات میں استعمال ہونے والا ایک ٹوکن۔ لیکن جیسے جیسے مزید چیزوں کی قدر معلومات کے لحاظ سے کی جاتی ہے، جبکہ پیسے کے لحاظ سے مفت ہوتی ہیں، کسی موقع پر افراد اور کارپوریشنز کی دولت کا اندازہ ان کے پاس موجود ڈالر یا پیسہ کی رقم کے لحاظ سے کرنا گمراہ کن ہو جاتا ہے۔ بینک میں کم پیسے والا لیکن معلومات کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بینک ملک کی امیر ترین یا سب سے طاقتور ہستی ہو سکتا ہے۔ نظریہ طور پر ان کی معلومات کی قیمت کو مالی لحاظ سے شمار کرنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصل میں معلومات کو ڈالر یا پیسہ میں تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ معلومات کے ساتھ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں تو انہیں ڈالر کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹیکس کے لیے دور رس اثرات۔ اس کے ٹیکس کے لیے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ٹیکس کا مقصد دولت کی دوبارہ تقسیم کرنا ہے۔ وہ ہر ایک کو موقع فراہم کرنے کے لیے امیر ترین افراد اور کارپوریشن سے کٹوتی لیتے ہیں۔ تاہم ایک ٹیکس سسٹم جو صرف پیسے پر ٹیکس لگانا جانتا ہے وہ جلد ہی پرانا ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے لین دین میں اب پیسہ شامل نہیں ہے۔ ڈیٹا پر مبنی معیشت میں جہاں قیمت ڈالر کے بجائے ڈیٹا کے طور پر ذخیرہ کی جاتی ہے، صرف پیسے پر ٹیکس لگانا معاشی اور سیاسی تصویر کو مسخ کر دیتا ہے۔ ملک کی کچھ امیر ترین شخصیات صفر ٹیکس ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کی دولت میں اربوں ڈالر کے بجائے پیٹا بٹس ڈیٹا پر مشتمل ہے۔ ریاستیں اور ٹیکس کا چیلنج۔ ریاستوں کو پیسے پر ٹیکس لگانے کا ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ معلومات پر ٹیکس کیسے لگایا جائے، کم از کم ابھی تک نہیں۔ اگر ہم واقعی پیسے کے لین دین کے زیر تسلط معیشت سے انفارمیشن ٹرانزیکشن کے زیر تسلط معیشت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو ریاستوں کو کیسے رد عمل ظاہر کرنا چاہیے؟ چین کا سوشل کریڈٹ سسٹم ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ایک ریاست نئی حالات کے مطابق ڈھل سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم باب 7 میں وضاحت کریں گے، سوشل کریڈٹ سسٹم بنیادی طور پر ایک نئی قسم کا پیسہ ہے، ایک انفارمیشن پر مبنی کرنسی
کیا تمام ریاستوں کو چینی مثال کی نقل کرنی چاہیے اور اپنے اپنے سوشل کریڈٹ بنانا چاہیے؟ کیا کوئی متبادل حکمت عملی ہے؟ اس سوال کے بارے میں آپ کی پسندیدہ سیاسی جماعت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت اور آمریت۔ کمپیوٹر انقلاب کی وجہ سے ٹیک صرف ایک مسئلہ ہے، کئی مسائل میں سے ایک کمپیوٹر نیٹ ورک تقریباً تمام طاقت کے ڈھانچوں میں خلل ڈال رہا ہے۔ جمہوریت نئے ڈیجیٹل آمریتوں کے عروج سے خوفزدہ ہیں۔ آمریتیں ایسے عناصر کے ابھرنے سے ڈرتی ہیں جن کو وہ کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں جانتی۔ ہر کسی کو رازداری کے خاتمے اور ڈیٹا نوآبادیات کے پھیلاؤ کے بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے۔ ہم ان تمام خطرات کے معنی کو آنے والے ابواب میں واضح کریں گے، لیکن یہاں نقطہ یہ ہے کہ ان خطرات کے بارے میں گفتگو ابھی شروع ہو رہی ہے اور ٹیکنالوجی پالیسی سے کہیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی مصنوعی ذہانت اے آئی پالیسیوں میں کیا فرق ہے؟ اے آئی کے بارے میں دائیں بازوؤں کا موقف کیا ہے اور بائیں بازوؤں کا موقف کیا ہے؟ کیا قدامت پسند اے آئی کے خلاف ہیں کیونکہ یہ روایتی انسانی مرکزیت والے کلچر کے لیے خطرہ ہے، یا وہ اس کے حق میں ہیں کیونکہ یہ معاشی ترقی کو فروغ دے گا اور ساتھ ہی تارکین وطن کارکنوں کی ضرورت کو کم کرے گا؟ کیا ترقی پسند اے آئی کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اس سے غلط معلومات اور بڑھتے ہوئے تعصب کے خطرات ہیں، یا وہ اسے ایک ایسے وسیلے کے طور پر قبول کرتے ہیں جو ایک جامعہ فلاحی ریاست کو مالی مدد فراہم کر سکتی ہے؟ یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ حال ہی تک ریپبلکن اور ڈیموکریٹس اور دنیا بھر کی زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے ان مسائل کے بارے میں زیادہ سوچا یا بات نہیں کی ہے۔ کچھ لوگ جیسے ہائی ٹیک کارپوریشنز کے انجینئرز اور ایگزیکٹوز سیاستدانوں اور ووٹروں سے بہت آگے ہیں، اور ہم میں سے اکثر اے آئی، کرپٹو کرنسیوں، سوشل کریڈٹس وغیرہ کی ترقی کے بارے میں بہتر طور پر باخبر ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں سے زیادہ تر اپنے علم کو نئی ٹیکنالوجیز کی دھماکہ خیز صلاحیت کو منظم کرنے میں مدد کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ اسے اربوں ڈالر کمانے یا پیٹا بٹس کی معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ استثنا بھی ہیں، جیسے آرڈی ٹانگ۔ وہ ایک معروف ہیکر اور سافٹ ویئر انجینئر تھیں جو 2014 میں سن فلاور اسٹوڈنٹ موومنٹ میں شامل ہوئیں، جس نے تائیوان میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ تائیوان کی کابینہ ان کی مہارتوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ ٹانگ کو بلاکر حکومت میں ڈیجیٹل امور کی وزیر کے طور پر شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس عہدے پر انہوں نے حکومت کے کام کو شہریوں کے لیے زیادہ شفاف بنانے میں مدد کی۔ انہیں ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال سے تائیوان کو کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر کامیابی سے قابو پانے میں مدد کرنے کا سہرا بھی دیا گیا۔ تاہم ٹانگ کی سیاسی وابستگی اور کیریئر کا راستہ معمول نہیں ہے۔ ہر کمپیوٹر سائنس کے فارغ التحصیل کے لیے جو اگلا آرڈی ٹانگ بننا چاہتا ہے، شاید بہت سے ایسے ہیں جو اگلے جابس، مارک زکربرگ یا مسک بننا چاہتے ہیں، اور ایک منتخب عوامی خدمتگار بننے کی بجائے ایک کثیر ارب کارپوریشن بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک خطرناک معلومات کی عدم توازن پیدا ہوتی ہے۔ انفارمیشن انقلاب کی قیادت کرنے والے لوگ اس کی بنیادی ٹیکنالوجی کے بارے میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جو اسے منظم کرنے والے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ نعرہ لگانے کا کیا مطلب ہے کہ صارف ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور ووٹرز بہتر جانتے ہیں؟ مندرجہ ذیل ابواب میدان کو تھوڑا سا برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں کمپیوٹر انقلاب کے ذریعے پیدا ہونے والی نئی حقیقتوں کی ذمہ داری لینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ ابواب ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن نقطہ نظر مکمل طور پر انسانی ہے۔ کلیدی سوال یہ ہے کہ انسانوں کے لیے نئے کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورک میں رہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ شاید ایک بڑھتی ہوئی بے اختیار اقلیت کے طور پر۔ نیا نیٹ ورک ہماری سیاست، ہمارے معاشرے، ہماری معیشت اور ہماری روزمرہ کی زندگی کو کیسے بدلے گا؟ اربوں غیر انسانی اداروں کے ذریعے مسلسل نگرانی، رہنمائی، متاثر یا منظوری حاصل کرنا کیسا محسوس ہوگا؟ اس حیرت انگیز نئی دنیا میں ڈھالنے، زندہ رہنے اور امید ہے کہ پروان چڑھنے کے لیے ہمیں کیسے بدلنا ہوگا؟ کوئی جبریت نہیں۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بذات خود شاذ و نادر ہی جبری ہوتی ہے۔ تکنیکی جبریت پر یقین خطرناک ہے کیونکہ یہ لوگوں کو تمام ذمہ داریوں سے بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ جی ہاں، چونکہ انسانی معاشرے انسانی نیٹ ورکس ہیں، نئی انفارمیشن ٹیکنالوجیز کی ایجاد سے معاشرہ بدلنا یقینی ہے۔ جب لوگ پرنٹنگ پریس یا مشین لرننگ الگوریدم ایجاد کرتے ہیں تو اس سے لازمی طور پر ایک گہرا سماجی اور سیاسی انقلاب برپا ہوگا۔ تاہم انسانوں کے پاس اب بھی اس انقلاب کی رفتار، شکل اور سمت پر بہت زیادہ کنٹرول ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ذمہ داری بھی ہے۔
کسی بھی وقت ہمارا سائنسی علم اور تکنیکی مہارت کسی بھی تعداد میں مختلف ٹیکنالوجیز کو تیار کرنے کے لیے خود کو قرض دے سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس محدود وسائل ہیں۔ ہمیں ذمہ دارانہ انتخاب کرنا چاہیے کہ ان وسائل کو کہاں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ کیا انہیں ملیریا کے لیے نئی دوا، نئی ونڈ ٹربائن یا ایک نیا عمیق ویڈیو گیم تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے؟ ہماری پسند کے بارے میں کچھ بھی ناگزیر نہیں ہے۔ یہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں آئی بی ایم جیسی زیادہ تر کمپیوٹر کارپوریشنز نے بڑی اور مہنگی مشینیں تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی، جنہیں انہوں نے بڑی کارپوریشنز اور سرکاری ایجنسیوں کو فروخت کیا۔ چھوٹے سستے پرسنل کمپیوٹر تیار کرنا اور انہیں نجی افراد کو فروخت کرنا تکنیکی طور پر ممکن تھا، لیکن آئی بی ایم کو اس میں بہت کم دلچسپی تھی۔ یہ اس کے کاروباری ماڈل کے مطابق نہیں تھا۔ آئینی پردے کی دوسری طرف یو ایس ایس آر میں سوویت بھی کمپیوٹرز میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن وہ آئی بی ایم سے بھی کم پرسنل کمپیوٹر تیار کرنے کے لیے مائل تھے۔ ایک عمریت پسند ریاست میں جہاں ٹائپ رائٹرز کی نجی ملکیت بھی مشکوک تھی، نجی افراد کو ایک طاقتور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کنٹرول فراہم کرنے کا خیال ممنوع تھا۔ لہٰذا کمپیوٹر بنیادی طور پر سوویت فیکٹری مینیجرز کو دیے گئے تھے، اور یہاں تک کہ انہیں اپنا تمام ڈیٹا تجزیہ کرنے کے لیے ماسکو واپس بھیجنا پڑتا تھا۔ نتیجے کے طور پر ماسکو کاغذی کارروائی سے بھر گیا۔ 1980 کی دہائی تک کمپیوٹرز کا یہ بے ہنگم نظام سالانہ 800 بلین دستاویزات تیار کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ دارالحکومت کے لیے مقدر تھا۔ تاہم ایک ایسے وقت میں جب آئی بی ایم اور سوویت حکومت نے پرسنل کمپیوٹر تیار کرنے سے انکار کر دیا، کیلیفورنیا ہومبریو کمپیوٹر کلب کے ارکان جیسے شوقین افراد نے اسے خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک شعوری نظریاتی فیصلہ تھا جو 1960 کی دہائی کے انسداد ثقافت سے متاثر تھا، جس کے ساتھ اس کے لوگوں کو اقتدار کے انارکسٹ خیالات اور حکومتوں اور بڑی کارپوریشنز کے لبرٹیرین عدم اعتماد تھے۔ ہومبریو کمپیوٹر کلب کے سرکردہ ارکان جیسے اسٹیو جابس اور اسٹیو وزنیاک کے بڑے خواب تھے، لیکن کم پیسہ تھا اور ان کی کارپوریٹ امریکہ یا حکومتی ادارے کے وسائل تک رسائی نہیں تھی۔ جابز اور ووزنیاک نے اپنی ذاتی چیزیں جیسے جابز کی ووکس ویگن پہلے ایپل کمپیوٹر کی تخلیق کے لیے فروخت کیں۔ یہ ایسے ذاتی فیصلوں کی وجہ سے تھا، نہ کہ ٹیکنالوجی کی دیوی کے ناگزیر حکم کی وجہ سے، کہ 1970 تک افراد ایپل II پرسنل کمپیوٹر کو $1298 کی قیمت پر خرید سکتے تھے، ایک قابل ذکر رقم لیکن متوسط طبقے کے صارفین کی پہنچ میں۔ ہم آسانی سے ایک متبادل تاریخ کا تصور کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ 1970 کی دہائی میں انسانیت کو ایک ہی سائنسی علم اور تکنیکی مہارت تک رسائی حاصل تھی، لیکن میکارتھیزم نے 1960 کی دہائی کے انسداد ثقافت کو ختم کر دیا تھا اور ایک امریکی آمریت قائم کی تھی جو سوویت نظام کی عکاسی کرتی تھی۔ کیا آج ہمارے پاس پرسنل کمپیوٹر ہوتے؟ یقیناً پرسنل کمپیوٹر اب بھی کسی اور وقت اور جگہ پر ابھر سکتے تھے، لیکن تاریخ میں وقت اور جگہ اہم ہے اور کوئی بھی دو لمحات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کو 1490 کی دہائی میں ہسپانویوں نے نوبادیات بنایا تھا، نہ کہ 1520 کی دہائی میں عثمانیوں نے، یا یہ کہ ایٹم بم 1945 میں امریکیوں نے تیار کیا تھا، نہ کہ 1942 میں جرمنوں نے۔ اسی طرح اگر پرسنل کمپیوٹر 1970 کی دہائی کے سین فرانسسکو میں نہیں بلکہ 1980 کی دہائی کے اوساکا میں یا 21ویں صدی کے پہلے عشرے کے شنگھائی میں ابھرتا تو اس کے اہم سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہی بات فی الحال تیار کی جا رہی ٹیکنالوجیز پر بھی صادق آتی ہے۔ آمرانہ حکومتوں اور بے رحم کارپوریشنز کے لیے کام کرنے والے انجینئرز شہریوں اور صارفین کی 24 گھنٹے نگرانی کر کے مرکزی اتھارٹی کو بااختیار بنانے کے لیے نئے ٹولز تیار کر سکتے ہیں۔ جمہوریت کے لیے کام کرنے والے ہیکرز حکومتی بدعنوانی اور کارپوریٹ بدعنوانیوں کو بے نقاب کر کے معاشرے کے خود اصلاحی طریقہ کار کو مضبوط بنانے کے لیے نئے ٹولز تیار کر سکتے ہیں۔ دونوں ٹیکنالوجیز کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ انتخاب یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ایک خاص ٹول تیار ہونے کے بعد بھی اسے کئی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم کسی شخص کو قتل کرنے، سرجری میں اس کی جان بچانے یا اس کے کھانے کے لیے سبزیاں کاٹنے کے لیے چاقو استعمال کر سکتے ہیں۔ چاقو ہمارا ہاتھ مجبور نہیں کرتا، یہ ایک انسانی انتخاب ہے۔ اس طرح جب سستے ریڈیو سیٹ تیار کیے گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جرمنی میں تقریباً ہر خاندان گھر میں ایک خرید سکتا تھا، لیکن یہ کیسے استعمال کیا جائے گا؟ سستے ریڈیو کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی آمریت پسند رہنما تقریر کرتا ہے تو وہ ہر جرمن خاندان کے کمرے تک پہنچ سکتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر جرمن خاندان ایک مختلف ریڈیو پروگرام سننے کا انتخاب کر سکتا ہے۔
جو سیاسی اور فنکارانہ خیالات کی عکاسی کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ مشرقی جرمنی ایک راستے پر چلا گیا، مغربی جرمنی دوسرے راستے پر چلا گیا۔ اگرچہ مشرقی جرمنی میں ریڈیو سیٹ تکنیکی طور پر وسیع پیمانے پر ٹرانسمیشن حاصل کرتے ہیں، مشرقی جرمنی کی حکومت نے مغربی نشریات کو جام کرنے کی پوری کوشش کی اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے خفیہ طور پر ان سے رابطہ کیا۔ ٹیکنالوجی وہی تھی، لیکن سیاست نے ان کے بہت مختلف استعمال کیے۔ یہی بات 21ویں صدی کی نئی ٹیکنالوجیز پر بھی صادق آتی ہے۔ اپنی ایجنسی کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کیا ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں۔ یہ ہر شہری کی فوری ذمہ داری ہے۔ یقیناً ہر شہری کو کمپیوٹر سائنس میں PhD کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے مستقبل پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کمپیوٹر کی سیاسی صلاحیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلے چند ابواب پھر 21ویں صدی کے شہریوں کے لیے کمپیوٹر سیاست کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ نئی کمپیوٹر نیٹ ورک کے سیاسی خطرات اور وعدے کیا ہیں، اور پھر ہم مختلف طریقوں کو تلاش کریں گے کہ جمہوریت، آمریت اور بین الاقوامی نظام مجموعی طور پر نئی کمپیوٹر سیاست کے مطابق ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ سیاست میں سچ اور نظم کے درمیان ایک نازک توازن شامل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کمپیوٹر ہمارے انفارمیشن نیٹ ورک کے اہم ممبر بنتے جا رہے ہیں، انہیں تیزی سے سچائی دریافت کرنے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کا کام سونپا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش تیزی سے ان حسابات پر منحصر ہے جو صرف کمپیوٹر ہی کر سکتے ہیں، اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں سماجی اتفاق رائے تک پہنچنے کی کوشش تیزی سے سفارش کے الگوریدم پر منحصر ہے جو ہماری نیوز فیڈ کو تیار کرتے ہیں، اور تخلیقی الگوریدم پر جو لکھتے ہیں خبریں، جعلی خبریں اور افسانے۔ فی الحال ہم موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک سیاسی تعطل میں ہیں، جزوی طور پر اس لیے کہ کمپیوٹر ایک تعطل میں ہے۔ کمپیوٹرز کے ایک سیٹ پر چلنے والے حسابات ہمیں ایک قریب آنے والی ماحولیاتی تباہی سے خبردار کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹرز کا ایک اور سیٹ ہمیں ویڈیو دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے جو ان انتباہات پر شک ڈالتے ہیں۔ ہمیں کمپیوٹرز کے کس سیٹ پر یقین کرنا چاہیے؟ انسانی سیاست اب کمپیوٹر سیاست بھی ہے۔ نئی کمپیوٹر سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کی گہری سمجھ کی ضرورت ہے کہ کمپیوٹرز میں کیا نیا ہے۔ اس باب میں ہم نے نوٹ کیا کہ پرنٹنگ پریس اور دیگر پچھلے ٹولز کے برعکس کمپیوٹر خود فیصلے کر سکتے ہیں اور خود خیالات پیدا کر سکتے ہیں، تاہم یہ صرف برفانی تودے کا سرا ہے۔ کمپیوٹرز کے بارے میں واقعی نیا وہ طریقہ ہے جس سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اگر کمپیوٹر انسانوں کی طرح فیصلے کرتے اور خیالات پیدا کرتے تو کمپیوٹر ایک طرح کے نئے انسان ہوتے۔ یہ ایک ایسا منظرنامہ جس کی سائنس فکشن میں اکثر تلاش کی جاتی ہے۔ وہ کمپیوٹر جو شعور حاصل کر لیتا ہے، احساسات پیدا کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور بالکل ہمارے جیسا ہی نکلتا ہے، لیکن حقیقت بہت مختلف ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ خطرناک ہے۔